الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا، وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْحَالِقِينَ شَفِيعًا، فصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی کل من ہوا محبوب و مرضی لدی، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی یہ 9ویں مجلس ہے، اور آج کی اس مجلس میں تھوڑی سی اس بات پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ کربلا کا جو واقعہ ہوا، آخر کیا وجہ ہے کہ اس تاریخ کو ہم بار بار یاد کرتے ہیں؟ کیوں ہر سال ہم یہ امام عالی مقام کی یاد تازہ کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں؟ کیوں ہم اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں جو بڑا تکلیف دہ ہے، اس تکلیف کا احساس کرتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر سال محرم الحرام کی مجلس منعقد کی جاتی ہے، جبکہ تاریخ اسلام کا اگر آپ جائزہ لیں تو تاریخ اسلام میں اور بھی بہت سارے واقعات گزرے ہیں جو اس سے زیادہ شدید ہے؟ میں شدید اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ کربلا کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو 72 جانیں گئی ہیں، مگر دنیا میں ایسے بہت سارے انقلابات آئے، ایسے حادثات رونما ہوئے کہ جس میں 72 نہیں 72,000 تک جانے گئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کو قتل و خون میں ڈبا دیا گیا ہے۔ ہم ان واقعات کو یاد نہیں کرتے، ان واقعات کا ہم تذکرہ بھی نہیں کرتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ تاریخ کا طالب علم اگر کوئی ہے یا تاریخ کا پڑھنے کا کوئی شوقین ہے تو کتاب اٹھا لیا، پڑھ لیا، کچھ دیر کے لیے کرب و درد محسوس کیا، کتاب رکھ دیا، واقعے کو بھول گیا، بھول جاتے ہیں ہم واقعہ۔ اور تاریخ ایک ریکارڈ کا نام ہے
جو اپنے صفحات میں اس چیز کو، اس واقعے کو محفوظ کر لیتی ہے، اس ریکارڈ کو جو دیکھنا چاہتا ہے، کتابوں سے قربت ہوتی ہے، جاتا ہے کتاب دیکھتا ہے، تاریخ معلوم ہو جاتی ہے، مگر اس کو محفوظ کرنے کی وہ کوشش نہیں کرتا، جد و جہد نہیں کرتا۔ میں صرف 2 یا 3 واقعات بتاؤں کہ جو بڑے تکلیف دہ ہیں، کتنے ہیں جو آپ میں سے اس واقعے کو جانتے ہیں۔ 1491 میں عیسوی کے اندر اسپین کا زوال ہوا۔ اسپین ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت تھی جس کو اندلس کہا گیا، پرانا نام اندلس، نیا نام اسپین۔ طارق ابن زیاد نے اسپین کو فتح کیا تھا، 18 سال کا نوجوان، مگر چند صدیاں ہی گزری تھی کہ اسپین کا زوال ہوا۔ مسلمانوں کی اتنی مضبوط حکومت کو نصف و نابود کر دیا عیسائیوں نے۔ اور اسپین کی تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں گے، زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، صرف ہمارے دور سے 600 سال پرانا واقعہ، کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، جبکہ کربلا کے واقعے کو تو 1450 سال گزر گئے۔ قریب کا ہی حال ہی کا زمانہ ہے، حال ہی کا دور ہے۔ اور جب اسپین پر دوبارہ عیسائیوں نے قابض ہونے کے لیے حملہ کیا تو عالم یہ تھا کہ بے گناہوں کو قتل کیا گیا۔ سپاہیوں کو تو مارنا ان کی گنتی اور ان کا حد و شمار ہی نہیں ہے، آبادی میں جو بھی مسلمان دکھتا اس کو مار ڈالا جاتا، قید نہیں کیا جاتا۔ جنرل کا آرڈر تھا کہ جو بھی مسلمان دکھے، داڑھی والا دکھے، قید مت کرنا، ہتھکڑیاں ہاتھوں میں نہ لگانا، تلوار نکالنا اور پیٹ میں گھونپ دینا۔ ہزاروں کی تعداد میں عورتیں بیوہ ہو گئی۔ اور اس سب قتل و غارت کے باوجود، اس کے بعد بھی اسپین کے عیسائیوں کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تو آخری جو ظلم کی انتہا کی ان لوگوں نے کہ 8000 ننھے بچوں کو ماں کی گودوں سے چھین کے قطاروں کی صف اور قطاروں میں جمع کر دیا گیا۔ بچے کو دیکھ کر عورتیں اور ان کی مائیں بلک رہی ہے، بچے اپنے ماؤں سے گلے ملنا چاہتے ہیں، مگر درمیان میں سپاہی حائل ہے، بندوقیں تنی ہوئی ہے، ماؤں کو زنجیروں میں جکڑا گیا ہے، رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے۔ ان ننھے بچوں میں نابالغ بچوں کی بے شمار ہزاروں کی تعداد ہے۔ 8000 بچے ایک سمت کھڑے، اور اس کے بعد اسپین کا جنرل حکم دیتا ہے کہ سینکڑوں گھوڑے سوار گھوڑوں پہ سوار ہو جائیں اور ان نہتے اور ننھے بچوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نزدیک کچل ڈالیں۔ بے شمار گھوڑے سر پر دوڑتے اور 8000 بچے دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں کے سامنے گھوڑوں کی ٹاپوں کے اندر کچل کر نصف و نابود ہو گئے، کیمے میں تبدیل ہو گئے۔ مائیں تڑپتے رہ گئی، چیخیں مار کے بے ہوش ہو گئی بہت ساری اس میں خاتونیں۔ کتنا درد ہوا ہوگا، کتنا کرب ہوا ہوگا، کتنی آوف ہوگا کہ نالے بلند کیے گئے ہوں گے، کتنے مرثیے پڑے گئے ہوں گے، کتنی آہیں نکلی ہوں گی، کتنی آنکھیں ہوں گے جن کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھارے بہے ہوں گے۔ کتنا دردناک واقعہ تھا یہ اسپین کا زوال، کیا معمولی واقعہ تھا؟ 8000 بچوں کو ان کی ماؤں کے سامنے کچلا جا رہا ہے، کیا یہ درد و کرب کوئی معمولی تھا؟ مگر تاریخ نے اسپین کی تاریخ کو بھی بھلا دیا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا اسپین کے زوال کے بارے میں۔ کتنے ہیں جو اس تاریخ سے واقف ہیں؟ کتنے ہیں جو اسپین کے زوال کو جانتے ہیں؟ تاریخ نے اس واقعے کو اپنے اندر محفوظ ضرور کر لیا، مگر انسانوں کے ذہنوں میں یہ واقعہ محفوظ نہیں ہے۔ جو پڑھ لیتے ہیں معلوم ہو جاتا ہے، ایک وقت تک جذباتی ہوتے پھر بھول جاتے ہیں۔ اسپین کی تاریخ کا زوال جس تاریخ کو ہوا وہ تاریخ یاد نہیں کی جاتی، اس تاریخ کو کوئی سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا، اس تاریخ کو کوئی فنکشن نہیں لیا جاتا، کوئی جلسہ منعقد نہیں کیا جاتا کہ ہم آئیں اور اسپین کے شہیدوں کو شرਧانجلی دیں اور ان کی یاد تازہ کریں۔ ہم نہیں کرتے۔ بغداد علم و فن کا گہوارہ اور رسول بلاد، شہروں میں دلہن کہلانے والا شہر، بڑے بڑے فضلہ پیدا کیے تھے بغداد نے۔ غوث اعظم بغداد کی دین، جنید بغدادی بغداد کی دین، سری سختی بغداد کی دین۔ ایسا عظیم الشان بغداد جس نے فضلہ پیدا کیے تھے، جس نے عالم پیدا کیے تھے، جس نے مفکر پیدا کیے تھے، جس نے ادیب پیدا کیے تھے، جس نے مورخ پیدا کیے تھے، محدث پیدا کیے تھے،
علماء اور مفتیان اکرام کا تو حد و شمار ہی نہیں ہے بغداد میں. ایسا بغداد جب ہلاکوں نے اسے اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے روندا ہے، وہ عروس البلاد و دلہنوں کی طرح سجا ہوا شہر، ہزاروں علماء قتل کر دیے گئے. علماء نے اس کی تاریخ کو لکھا. شیخ سعدی نے مرثیے کہے، اور شیخ سعدی نے اپنے مرثیے میں بغداد کے ہلاکوں کے تباہی کو بیان کیا اپنے اشعاروں کے اندر. ہزاروں کی تعداد میں علماء مارے گئے، سینکڑوں کی تعداد میں فقہا کو قتل کر دیا گیا. یہاں تک کہ بغداد کی ایسی کوئی گلی نہیں تھی کہ جہاں کوئی لاشا نہ تڑپا ہو. بغداد کے گھر کی کوئی ایسی دیوار نہیں تھی جہاں کسی مردے کو سہارا دے کے ٹکا کے رکھا نہ گیا ہو. بغداد کی کوئی ایسی نالیاں نہیں تھی جہاں سے خون نہ بہا ہو. حتیٰ کہ یہاں تک تاریخ لکھتی ہے کہ 3 روز تک دریائے دجلہ میں پانی کی جگہ خون بہا ہے. کتنا قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا. اور جب یہ خون بہہ چکا تو ہلاکوں نے وہ لائبریریاں، وہ کتابوں کے ذخیرے جو اسلامی مفکرین نے دیے تھے دنیا کو، اس نابکار نے، اس ناسمجھ انسان نے علم کی قدر نہیں کی، بلکہ ان لائبریریوں کو دجلہ کے حوالے کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ علماء فرماتے 7 دن تک دریا کا پانی شاہی سے سرخ یا کالا ہو گیا. جن جن رنگوں کی کتابیں پھینکی جاتی پانی میں وہ رنگ ابھر جاتا تھا. 7 دن تک دریا کا پانی اپنے وجود کو کھو چکا تھا. اندازہ لگائیے بغداد کی ہلاکت، بغداد کی تباہی کیا دردناک واقعہ نہیں ہے؟ کیا تکلیف دہ واقعہ نہیں ہے؟ کیوں ہم اس کو یاد نہیں کرتے؟ کیوں ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے؟ کیوں ہم اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے کوئی جلسہ منعقد نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس کو بلا دیا ہے؟ چلیے یہ تو باہر کی بات ہوئی. اسپین ہم سے دور تھا، بغداد ہم سے دور تھا. ہمارے اپنے ہندوستان کی تاریخ کو دیکھیں. 1857 کا انقلاب، اور میں یہاں ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں. 1857 کا غدر کہا انگریزوں نے، مگر یہ اعلیٰ حضرت کی شان فقاہت ہے کہ فرماتے وہ غدر نہیں تھا، انقلاب تھا. ہم اپنے وطن کے لیے لڑ رہے تھے، ہم غداری نہیں کر رہے تھے بلکہ انقلاب برپا کر رہے تھے. اس کو ہم غداری نہیں کہتے، کہ تو انگریزوں نے نام دیا ہے 1857 کا غدر. وہ 1857 کا انقلاب ہے. 1857 کا انقلاب کتنا دردناک ہے. کتنے مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی. کتنے علماء ہیں، 7000 علماء حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سرکردگی میں اٹھے. علامہ فضل حق خیرآبادی نے فتویٰ دیا انگریزوں کی حکومت ہمارے لیے حلال نہیں، ہم ان کی حکومت کو برداشت نہیں کریں گے، ہم انقلاب بلند کریں گے. 7000 علماء لال قلعے کی چھت پر پھانسی دے دیے گئے. مرنے والوں کی تعداد کا تو کوئی حد و شمار نہیں ہے، تو علماء کی تعداد علماء نے بیان کی. سینکڑوں علماء مارے گئے. فضل خیرآبادی کو کالے پانی کی سزا دے دی گئی. بہادر شاہ ظفر جس کی کمانڈ میں یہ انقلاب برپا کیا جا رہا تھا، مغل شہنشاہ کا آخری تاجدار رنگون کے قلعے میں قید کر دیا گیا. بوڑھا ضعیف العمر شخص رنگون کے قلعے میں ضعیف، قید کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں دن گزار رہا ہے. اور روز صبح اس کو ناشتہ پیش کیا جاتا ہے. اور جب ایک دن اس بوڑھے ضعیف العمر کے سامنے ناشتے کا تھال لایا گیا، حسب معمول بہادر شاہ ظفر نے ذوف کے عالم میں کپ کپاتے ہاتھ سے جب ناشتے کا دسترخوان سمجھ کر، ناشتے کا تھال سمجھ کر، ناشتے کی پلیٹ سمجھ کر جب دسترخوان کو اٹھایا ہے تو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. کرب و درد سے بے چین ہو گیا کہ تھال کے اندر، تشت کے اندر ناشتہ نہیں تھا بلکہ اس کے نوجوان بیٹوں کے سر کٹے ہوئے رکھے ہوئے تھے. کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی بہادر شاہ ظفر کو، کتنی آو فگا کی ہوں گی بہادر شاہ ظفر نے. اور آگے بڑھیے، گجرات کا حادثہ، گجرات کا معاملہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ہم نے دیکھا اور ہم نے سنا، میڈیا نے ان چیزوں کو نشر بھی کیا کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچے نکال کر آگ کے حوالے کر دیے گئے. بیکری کانڈ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. گجرات کا حادثہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، مگر ہم ان واقعات کو یاد نہیں کرتے، ان واقعوں کا ہم تذکرہ نہیں کرتے. کیا وجہ ہے؟ کیا یہ تاریخ کے دردناک واقعات نہیں ہیں؟ کیا یہ تاریخ کے دل ہلا دینے والے واقعات نہیں ہیں؟ بہت ساری تاریخ ہیں، اگر میں کہاں تک بتاؤں، کن کن چیزوں کے زوال بتاؤں. کیا وجہ ہے کہ ہم ان کا ذکر نہیں کرتے؟
مگر کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے، کربلا کا تذکرہ کیا جاتا ہے، امام علی مقام کی مظلومیت بیان کی جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے اس واقعے کو ہم مناتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ غور کرنا چاہیے تو معلوم ہوگا آپ کو کہ اگر ہم حسین کے اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، کربلا کو یاد کرتے ہیں، تو صرف اس لیے کہ اسپین کا زوال ہوا تھا تو یہ اسلام کے لیے زوال نہیں تھا، یہ بدعمالیوں کا نتیجہ تھا۔ اگر 1857 کا کوئی حادثہ رونما ہوا ہے تو یہ بدعمالیوں کا سبب تھا۔ اگر بغداد تباہ ہوا ہے تو بدعمالیوں کا سبب تھا۔ اگر اسپین پہ حملے ہوئے ہیں تو زمین کے لیے ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہے تو زمین کو بچانے کے لیے ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو جنگیں بدعمالیوں کا سبب ہوتے ہیں، بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، جو جنگیں زمین کے لیے لڑی جاتی ہے تاریخ اس کو فراموش کر دیتی ہے، مگر جو جنگ دین اسلام کے لیے لڑی جاتی ہے، نظام مصطفیٰ کے لیے لڑی جاتی ہے، نظام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے لڑی جاتی ہے، صدیوں تک یاد رکھی جاتی ہے، صدیوں تک اس کو منایا جاتا ہے۔ حسین ایک نظام کے بچانے والے کا نام ہے، حسین نظام مصطفیٰ کے تحفظ کرنے والے کا نام ہے۔ حسین نے زمین کے لیے نہیں جنگ کی ہے، حسین نے بدعمالیوں کے سبب حسین تباہ نہیں ہوا ہے، حسین اپنے کردار کی وجہ سے نصف و نابود نہیں ہوئے ہیں، حسین نے اپنا سر اپنی بدعمالیوں کے سبب سے نہیں گوایا ہے۔ قسم خدا کی حسین نے اگر یہ جنگ برپا کی ہے تو نظام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے کی ہے، اور جو نظام مصطفیٰ کے لیے جو انقلاب برپا کیے جاتے ہیں اس کو صدیوں تک یاد کیا جاتا ہے، اور اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ جس نظام کو حسین بچانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ نظام قیامت تک کے لیے آیا ہے، قیامت تک اس نظام کو باقی رہنا ہے، لہذا قیامت تک حسین کا تذکرہ کیا جائے گا، لہذا قیامت تک حسین کا ذکر ہوتا رہے گا، قیامت تک حسین کا تذکرہ ہم کرتے رہیں گے۔ اور ایک بات بتاتا چلوں، انبیاء کرام کا نزول ہوا، آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، شیس علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، سب صاحب شریعت انبیاء ہے۔ بعض کو کتابیں بھی دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، مگر ابھی موسیٰ کا وصال ہی نہیں ہوا تھا کہ کتاب تحریف کر دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، انجیل نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ابھی اٹھائی نہیں گئے تھے، کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، کچھ ہی زمانہ گزرا تھا کہ انجیل میں تحریفیں ہو گئی، تعلیم عیسیٰ کو نصف و نابود کر دیا گیا، تحریف کر دی گئی، قانون عیسیٰ کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آتے زبور لے کر، زبور نازل ہوتی ہے، مگر جیسے ہی داؤد علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے قوم نے کتابوں میں تحریف کر دی، نظام حضرت داؤد کو نصف و نابود کر دیا، تعلیمات داؤد علیہ السلام کو فراموش کر دیا۔ اسی طرح اور انبیاء اکرام آتے رہیں، صحیفے نازل ہوتے رہیں، کوئی کتاب کسی کی باقی نہیں، کسی کی تعلیم آج موجود نہیں، سب کی تعلیم فنا ہو گئی، ختم کر دی گئی، تحریف کا شکار ہو گئی، آئین بدل دیے گئے، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئین برقرار ہے، ان کا دستور برقرار ہے، ان کا قانون برقرار ہے، ان کی کتاب محفوظ ہے۔ کیوں محفوظ ہے؟ کہ جتنے انبیاء آئے تھے ان کی شریعت کا تحفظ، ان کی تعلیم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تحفظ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا تحفظ خدا نے اپنے ذمہ لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری، ہم نے یہ نظام آپ کو عطا کیا ہے، یہ قانون ہم نے آپ کو دیا ہے، یہ آئین ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، اس کا زیر زبر نہیں بدلا جا سکے گا، اس کو رد و بدل نہیں کیا جا سکے گا، اس کو تحریف نہیں کیا جا سکے گا۔ کیوں؟ پچھلی کتابوں کی حفاظت نبیوں کے ذمے تھی، قوموں نے تحریف کیا، یہ کتاب تحریف نہیں کی جا سکیں گی کہ اس کا تحفظ ہم کرنے والے ہیں۔ مگر میں سوچتا ہوں رب کائنات تو تحفظ کرنے والا ہے، بے شک تو قادر ہے، قدرت والا ہے، مگر کوئی کتاب کا زیر بدلے تو نزول فرمانے سے پاک ہے، تو اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر روکنے سے پاک ہے، تو اس بندے کے پاس آ کے اس کو اس کام سے باز رکھنے سے پاک ہے۔ رب کائنات پھر نظام مصطفیٰ کیسے قائم ہوگا، نظام مصطفیٰ کیسے برپا کیا جائے گا، نظام مصطفیٰ کا تحفظ کیسے ہوگا؟ تو مشیت الہی نے آواز دی، اگر تجھے میرے نظام کا تحفظ دیکھنا ہے تو میرے نبی کے نواسے کو دیکھ، میرے نبی کے چہیتے کو دیکھ، میں نے ایسا حسین بھیجا ہے کہ اس نے ایسا تحفظ کیا، قیامت تک اس کی مثال دی جائیں گی،
قیامت تک اس کی فلسفی کو یاد کیا جائے گا, قیامت تک اس کے فلسفے کا تذکرہ کیا جائے گا. میں نے حسین عطا کیا, اب مجھے کہہ لینے دیجئے پچھلی کتابیں تحریف ہو گئی, پچھلے انبیاء کی تعلیم کو مٹا دیا گیا, پچھلے انبیاء کے آئین کو بدل دیا گیا, پچھلے انبیاء کے دستور کو ختم کر دیا گیا, مگر مصطفیٰ کے دستور کو نہیں بدلا جا سکا. کیوں؟ اس لیے کہ پچھلے نبیوں کے پاس کوئی حسین جیسا نہیں تھا, مصطفیٰ کے پاس حسین ہے. عیسیٰ کے پاس کوئی حسین نہیں تھا, موسیٰ کے پاس کوئی حسین نہیں تھا, لیکن مصطفیٰ کے پاس حسین تھے. تو جہاں حسین ہوتا ہے وہاں شریعت ہوتی ہے, شریعت کا تحفظ ہوتا ہے. حسین نے ایک باغی سے لڑ کر قیامت تک کی شریعت کو تحفظ فراہم کر دیا ہے. حسین ایک تنہا ذات کا نام نہیں ہے بلکہ نظام مصطفیٰ کا نام ہے, تحفظ مصطفیٰ کا نام ہے, تعلیمات مصطفیٰ کی محافظ کا نام ہے حسین. حسین کسی ایک فرد واحد کا نام نہیں ہے. اسی لیے تو غریب نواز نے اگر کہا تو جذبات میں نہیں کہا. لوگوں نے کہا یہ غریب نواز کا شعر جذبات میں کہتا ہوں جذبات میں تم بولتے ہوں گے, ہمارے ہاں کا بزرگ جب بولتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے بولتا ہے اور بہت دور کی دیکھ کر بولتا ہے. غریب نواز نے اگر کہا دی است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقہ کے بنا لا الہ است حسین. کیا ہے حسین کا فلسفہ شہادت؟ کیوں ہم اس تاریخ کو یاد کرتے ہیں, کیوں ہم اسے مناتے ہیں؟ اور غریب نواز نے کیوں کہہ دیا حقہ کے بنا لا الہ است حسین؟ حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے, اس کے بچانے والے. کیا ہے یہ لا الہ الا اللہ؟ ہمارے نزدیک تو لا الہ الا اللہ کی یہ تعریف ہے, کسی بھی مسلمان سے پوچھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے تو کہیں گے کلمہ ہے جس کو پڑھ کر انسان اسلام میں داخل ہو جائے. ٹھیک ہے, مگر صوفیہ اکرام کے نزدیک اس کی کیا تعریف ہے؟ بزرگان دین کے نزدیک اس کی کیا تعریف ہے؟ میں ایک واقعہ بتا دوں گا, آپ سمجھ جائیں گے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین کیوں ہے اور صوفیہ کے نزدیک اس کی تعریف کیا ہے. ہم کلمہ صرف زبان سے پڑھتے دل میں اتارتے نہیں ہیں, حالانکہ زبان سے پڑھنا بھی بشارت کے زمرے میں ہے, زبان سے کہہ لینا بھی جنت میں جانے کا سبب ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. حضرت وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوا شریف میں جن کی مزار ہے, وقت کے صوفیہ کے تاجدار ہیں. آنے والا ایک شخص آتا ہے, کہتا ہے حضور میں نے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. حضور اس حدیث کو سمجھا دیجئے, اس حدیث کو بتا دیجئے, اس کی تشریح کر دیجئے. اس کا مطلب کیا ہے, اس کے معنی کیا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. بزرگ تھے, مولانا تو تھے نہیں, مولانا ہوتے تو کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے, دیکھو فلاں حدیث میں, فلاں روایت میں, فلاں شارحین نے حدیث نے یہ لکھا ہے. لیکن بزرگ کیسے سمجھاتے ہیں؟ فرماتے ہیں میاں صاحبزادے ابھی لا الہ الا اللہ سمجھنے کا وقت نہیں آیا, جب وقت آئے گا تو سمجھا دیں گے, جاؤ. کہا حضور کب وقت آئے گا؟ فرمایا کہا نا کہ جب لا الہ الا اللہ سمجھنے کا وقت آ جائے گا تب آ جانا, تب سمجھا دیں گے ہم, اور تم نہ آئیں گے تو ہم خود اب اس کا پیغام تم تک پہنچا دیں گے. وہ شخص چلا گیا. بزرگ کے سامنے زیادہ تو بول بھی نہیں سکتا تھا, زیادہ اصرار بھی نہیں کر سکتا تھا, ادب ملحوظ تھا. وہ شخص جب چلا گیا 8 سال ہو گئے, 8 سال تک نہ وہ شخص حضرت وارث پاک سے ملنے آیا نہ وارث پاک اس سے ملنے گئے. وہ کسی اور شہر کا اور گاؤں کا رہنے والا, کسی اور علاقے کا. 8 سال کے بعد ایک خاتون آتی حضور وارث پاک کی خدمت میں زیارت کے لیے. سلام کیا تو حضور وارث پاک فرماتے ہیں بی بی تم فلاں شہر کی رہنے والی ہو؟ تو کہتی ہاں حضور آپ نے صحیح پہچانا, مگر میں تو پہلی بار آئی ہوں. تو آپ مسکراتے کہا بزرگوں سے کچھ چھپا نہیں ہے. اچھا بی بی وہ تمہارے شہر میں فلاں شخص رہتا ہے؟ اسی کا نام لیا جو کلمے کی تشریح پوچھنے آیا تھا. تو کہتی ہاں وہ تو ہمارے پڑوس میں ہی رہتا ہے. فرمایا واپس جا اور اس سے کہنا کہ لا الہ الا اللہ سمجھنے کا وقت آ گیا ہے, فوراً جا. یہ روانہ ہوتی ہے اور جب پہنچی تو معلوم ہوا کہ سخت تعلیل ہے. جب یہ دیوا شریف گھر سے نکلی تھی تو اچھا خاصا صحت مند تھا. جب حضرت نے فرمایا فوراً جا اور کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھنے کا وقت آ گیا, جب پہنچی تو دیکھا کہ بڑا سخت تعلیل ہے. قریب پہنچی, کہا کہ میاں
हुजूर वारिस पाक की ज़ियारत के लिए हाजिर हुई थी। हजरत ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह समझने का वक्त आ गया है। वो कहता हाँ हाँ बिल्कुल वक्त आ गया है। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उसकी रूह परवाज हो गई। बात समझ में आई आपके? वाकया तो यहां खत्म हो गया। गौर किया आपने? हमारे नजदीक कलमा ये है कि हम तस्बीह लेके बैठे रहें, मगर सूफिया के नजदीक कलमा ये नहीं है कि तुम जिंदगी भर ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो और कुफ्र पे मर जाओ, गुमराहियत पे मर जाओ, तबाह बर्बाद हो जाओ। नहीं नहीं, सूफिया के नजदीक ला इलाहा इल्लल्लाह मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलुल जन्नह का मतलब ये है कि जिसने मौत के वक्त, नज़ा के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, उसने ला इलाहा के मफहूम को समझ लिया। हकीकी कलमा पढ़ना तो तब है। तो अब ये है हकीकत कलमा कि इंसान मरते वक्त उसको सही तरीके से पढ़ ले। और एक मैं बात अर्ज करता हूं, इसी के तहफ़्फ़ुज़ कलाम हुसैन है जिसने हमें मरते वक्त ये दर्स दे दिया कि जब मरो जिंदगी कैसे ही गुजार लो, मगर आखिरी वक्त हक पर मरना, बेहक की मौत मत मरना। ये है फ़लसफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे हजरात बैठे हुए मेरे भाई साहब भी हैं माशाल्लाह, बहुत बड़े ऑफिसर रहे, ये अब रिटायर हो गए हैं। वक्त एडवोकेट साहब भी हैं माशाल्लाह, कानून के तो ये लॉयर है, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इनको पता होगा और आपको भी पता है, सबको पता है कि जब हमारे यहाँ कोई वजीर आज़म बनता है या राष्ट्रपति बनता है तो हलफ उठाता है, कसम खाता है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? माशाल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है, मुझे बड़ी खुशी होती, बड़ा उठाता है, कसम खाता है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? माशाल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है, मुझे बड़ी खुशी होती, बड़ा झील मजमा मिलता है मुझे। और मैं बाहर भी जाता हूं तो कहता हूं कि नागपुर में जो मजमा मुझे मैसर है, ऐसा मजमा शायद ही किसी और मुकर्रिर को मैसर आता हूं जो इशारे समझ लेता है। अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ समात को इस तरह ही बरकरार रखे। तो हमारे यहाँ वजीर आज़म कोई बनता है, राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो हलफ उठाता है, शपथ लेता है। तो शपथ कैसे होती है? आपने देखा होगा, कभी टीवी पे लाए तो देखा होगा। वो कहता है कि मैं शपथ लेता हूं, कसम खाता हूं, हलफ उठाता हूं कि मैं हिंदुस्तान का जो लॉ है, कानून है, आइन है, मैं उसका वफादार रहूंगा। अब ऐसा होता है क्या कि वजीर आजम जब शपथ ले रहे हो तो कहे कि मैं दफ़ा 420 का भी पाबंद रहूंगा, दफ़ा 141 का भी रहूंगा, दफ़ा 520 का भी रहूंगा, दफ़ा सारी दफ़ात को गिनता नहीं है, वो सारी दफ़ात का जिक्र नहीं करता, इसलिए कि बहुत सारी दफ़ात हैं, बहुत सारे कानून है, बहुत सारे लॉ है, बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे रेगुलेशन है। सबका नंबर वार वो नाम नहीं लेता, सिर्फ एक जुमला कहता है वो। और वो एक जुमला क्या होता है उसका कि मैं आईने भारत का, हिंदुस्तान के कानून का मुहाफिज रहूंगा, इसका वफादार रहूंगा। यहां से बात समझ में आ जाती है कि जब कहने वाला एक जुमला कहता है तो यह बात साबित हो जाती है कि इसके अंदर पूरे कानून आ गए, पूरे दफात आ गए। अब आइए इस मिसाल को अपने जहन में रखें और इसी तमसील में मैं बताऊं कि यजीद एक कानून नहीं बदल रहा था। शरीयत मुस्तफ़ा थी शराब पीना हलाल नहीं, मगर वो शराब भी पी रहा था। मुस्तफ़ा ने कानून दिया था बहन से भाई का निकाह नहीं हो सकता, उस कानून को भी वो तोड़ रहा था। मुस्तफ़ा ने कानून दिया था नमाज ना छोड़ना, वो नमाज की फर्जियत का कायल ना था। इस आइन का भी वो रद्द कर रहा था, इस आइन को भी ठुकराते हुए नजर आ रहा था। मुस्तफ़ा ने कहा कि रक्कासों के नाचों को ना सुनना, उनके नगमों और गानों को ना सुनना। उस नकबे भी वो सरूर हासिल कर रहा था, आइन मुस्तफ़ा की धज्जियां उड़ा रहा था। कौन सा आइन मुस्तफ़ा था, कौन सा दस्तूर मुस्तफ़ा था, कौन सा कानून रसूल था जिसकी वो धज्जियां नहीं उड़ा रहा था? तो जब ये सारे कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा था तो हुसैन ने देखा कि जब ये सारे कानूनों को तबाह कर रहा है, एक यजीद को मार दो, पूरे कानून मुस्तफ़ा की हिफाजत हो जाएंगी। एक यजीद के खिलाफ खड़े हो जाओ, एक यजीद के नजरिए को तबाह कर दो, पूरे आईन मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। लिहाजा तन्हा हुसैन खड़े हुए और यजीद के जितने बातिल नजरियात थी सबकी धज्जियां उड़ा दी। अब हुसैन सिंबल बन गए हैं इस्लाम का, हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन, कि जो जो यजीद कर रहा था वो ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ था। हुसैन एक यजीद के खिलाफ हुए और उन्हें पूरे आईने मुस्तफ़ा को बचा लिया, गोया कि ला इलाहा इल्लल्लाह को बचा लिया। ये है हुसैन की खिदमत। कुछ लोग यहाँ पे बड़े मसालियत पसंद होते हैं, जैसे कि मैं कहता भी आ रहा हूँ कि ये भी ठीक, ये भी ठीक। वो एक लोगों का मिजाज बन गया है, चलो उस तरफ रुख हो हवा का जिस तरफ, चलो उस तरफ रुख हो हवा का जिस तरफ। और इस्लाम कहता है
موڑ دو ہوا کو اس طرف جا رہے ہو تم جس طرف. ماحول میں بہنا نہیں چاہیے. اللہ نے عقل دیا ہے تو سوچنا چاہیے ہر کسی بھی معاملے میں. تو کچھ اپنے عقل سے لوگ سوچتے ہیں, گھٹیا عقل سے. اچھی عقل سے سوچنا چاہیے. وہ کہتے کہ امام حسین مصالحت کر لیتے, کیا ضرورت تھی امام حسین کو اتنا خام و خواہ پورے گھر والوں کو خطرے میں ڈال دیا. مصالحت سے کام لینا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تو ہے کہ جب جان پر بن آ جائے تو جان بچانے کے لیے جھوٹ بھی کہا جا سکتا ہے, کفر کا کلمہ بھی کہا جا سکتا ہے. تو ایسی تو سب معاملہ تھا نہیں. حسین مصالحت سے کام لیتے, خود بھی بچ جاتے, بچے بھی بچ جاتے, عورتیں بھی محفوظ ہو جاتی. حسین نے صرف ایک بات پہ اڑ کے کہ یزید کی ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا, اتنا بڑا ہنگامہ برپا کر دیا. یہ کچھ لوگوں کا ہے, یہ کہنا ہے اور یہ لکھا بھی ہے, کہتے بھی ہیں کہ حسین نے کمپرمائز سے کام لینا چاہیے. میں اس کے جواب میں صرف ایک بات کہتا ہوں. آپ کہہ رہے کہ حسین نے مصلحت سے کام لینا تھا اور یزید کی بیعت کر لینا تھا. میرا عشق کہتا ہے کہ حسین کا ہاتھ اگر تنہا حسین کا ہاتھ ہوتا تب بھی امام حسین یزید کے ہاتھ میں نہیں دیتے. حسین کا ہاتھ, جملہ سنیں, حسین کا ہاتھ اگر تنہا ان کا اپنا ہاتھ ہوتا تب بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں دیتے. لیکن امام حسین دیکھ رہے تھے کہ یہ میرا ہاتھ تنہا میرا ہاتھ نہیں ہے. دشت کربلا میں یہ ہاتھ تنہا میرا نہیں ہے, یہ علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہے, یہ ابو بکر کی قربانیوں والا ہاتھ ہے, یہ حضرت عمر کا عدل کا ہاتھ ہے, عثمان غنی کی سخاوت کا ہاتھ ہے, علی مرتضیٰ کے بازوؤں کا ہاتھ ہے. مجھے کہنے نہیں دیجئے یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے اور بڑھ کے کہہ دوں نہیں نہیں یہ خدا کا ہاتھ ہے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق یدہ, محبوب یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. مصطفیٰ کا ہاتھ نے اللہ نے اپنا ہاتھ بتایا تو یہ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ شریعت مصطفیٰ کا ہاتھ تھا, یہ مصطفیٰ کا ہاتھ تھا, یہ خدا کا ہاتھ تھا. تو حسین کب گوارا کرتے مصطفیٰ کا ہاتھ, علی مرتضیٰ کا ہاتھ یزید جیسے پلید کے ہاتھ میں دے دیا جائے. حسین نے سر دینا گوارا کیا, ہاتھ دینا گوارا. اور جب حسین نے یہ عہد کر لیا, اے رب کائنات تیرے دیے ہوئے اسلام کو, تیرے مصطفیٰ کے سمجھائے ہوئے دین کو, تیرے مصطفیٰ کے نافذ کیے ہوئے قانون کو اگر یزید بدلنا چاہیں گا, حسین سر دیں گا ہاتھ نہ دیں گا, تو مشیت نے بھی پکار کے کہا حسین ہم تیرے اس عہد کی, تیرے اس وعدے کی, تیرے اس حلف کی ایسی پاسداری کریں گے کہ دیکھ دنیا دیکھیں گی, تاریخ یاد کریں گی کہ کربلا میں تیری گردن کاٹ دی جائیں گی, جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے. یزید کے دربار میں حسین تیرا ہاتھ نہیں جائیں گا, سر جائیں گا, کربلا میں ہاتھ رہ جائیں گا. یہ ہو سکتا تھا کہ یزید کے پاس ہاتھ چلا جاتا حسین کا, کوئی سپاہی ہاتھ کاٹتا حسین کا, محفوظ کرتا, یزید کے دربار لے جاتا اور کہتا دیکھو حسین کا ہاتھ لایا ہوں. اسی ہاتھ کو لے کے اکڑتا تھا نا حسین, اسی ہاتھ کو لے کے تکبر کرتا تھا نا, اسی ہاتھ پر گھمنڈ تھا نا حسین کو. یزید ہاتھ کاٹ کے لایا ہوں. یزید اس ہاتھ کو لیتا, اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا, رکھتا اور کہتا اے حسین کیا ہوا کہ زندگی میں تو نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دیا, اب تو لے لیا نا بیعت, یہ دیکھ تیرے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے, یہ دیکھ تیرے ہاتھ سے میں نے اپنے ہاتھ کو ملایا ہوا ہے. یہ ہو سکتا تھا لیکن مشیت کو گوارا نہ ہوا. حسین تیرا ہاتھ زندگی میں اگر یزید کے ہاتھ میں نہیں گیا ہے تو مرنے کے بعد بھی, شہادت کے بعد بھی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں جائیں گا. ہم تیرے لاشوں پہ گھوڑے دوڑوا دیں گے, لوگ تو اس کو ظلم و ستم سمجھیں گے مگر اس میں ہماری مشیت پکار کے کہہ رہیں گی حسین تو نیزے پہ بلند جائیں گا اور اعلان کریں گا مشیت کی انداز میں کہ دیکھو میں کربلا میں تھا تب بھی سر بلند تھا, اب دربار یزید میں ہوں تب بھی سر بلند, میں کل بھی سر بلند تھا آج بھی سر بلند. یہ ہے حسین کی شہادت کا فلسفہ. اور کچھ لوگ چاہتے ہیں ہم اس کو منائے نہیں, اس کا ذکر نہیں کرے. ہاں کیوں نہ ذکر کرے, کیوں اس کو نہ منائے, اس لیے کہ ان کے ہیرو یزید ننگا ہونے لگتا ہے, یزید کا کردار عیاں ہونے لگتا ہے, یزید برہنہ ہونے لگتا ہے. یہ نہیں چاہتے کہ جس نے اہل بیت نبوت کے خاندان کو تباہ و برباد کیا ہے انہیں جو ہے ان کے ذکر کر کے ان کے ظلم و ستم کی داستان سنائی جائے. لیکن اس نے ایک حسین کو مارا تھا یزید نے, آج کروڑوں حسین پیدا ہو چکے ہیں, آج ہر طرف حسین ہے. میں نے کل کہا تھا کہ یزید کے طرفدار خود بھی اپنی اولاد کا نام یزید نہیں رکھتے, اس سے بڑھ کر اور یزید کی کیا موت ہوگی.
یہ کہتے یزید اچھے تھے. میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر اور کیا یزید کی موت ہوں گی کہ تم بھی اپنی اولادوں کا نام یزید نہیں رکھتے. اور حسین کی زندگی اس سے بڑھ کر کیا زندگی ہوں گی. ایک حسین کربلا میں شہید کیا, کروڑوں حسین پیدا ہو گئے. کوئی غلام حسین ہے, کوئی مظہر حسین ہے, کوئی مقصود حسین ہے, کوئی ارشاد حسین ہے, کوئی نظر حسین ہے, کوئی مظہر حسین ہے, کوئی نذیر حسین ہے. کتنے حسین ہیں, قیامت تک یہ حسینوں کا سلسلہ, غلاموں کا سلسلہ چلتا رہے گا. بہرحال اگر میں اس طرح کے نقطے ہی بیان کروں تو قسم خدا کی 2-4 دن تک بول سکتا ہوں اسی طرح. لیکن واقعات کربلا کا وعدہ ہے اور ہر سال کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ہٹ کر سناؤں. جی تو اس لیے یہ کچھ نئی باتیں جو ذہن میں آ گئی تھی عرض کر دیا. کل میں نے یہاں سے واقعات چھوڑے تھے کہ ابن زیاد کے پاس سر حسین لایا گیا. بے حرمتیاں کی بدبخت نے, چھڑی سے لب حسین کو مس کیا اور اس کے بعد 3 دن تک سر حسین ابن زیاد کے محل کی چھت پر لٹکتا رہا. یہاں بھی حسین کہہ رہے ہیں میں یہاں بھی سر بلند ہوں, ہر جگہ میں سر بلند ہوں. اور 3 دن کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ تمام سروں کو نیزے پر لے کر, خواتین اہل بیت النبوت کو اونٹوں پر بٹھا کر, ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر, زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑ کر یزید نابکار کے دربار لے جایا جائے. چنانچہ ابن زیاد کے حکموں کے مطابق سر تقسیم کیے گئے. خولی ابن یزید نے امام علی مقام کا سر لیا. شمر کے بھی پاس کچھ سر تھے, سنان ابن انس کے پاس بھی کچھ سر تھے. بدبختوں نے سروں کو تقسیم کر لیا, نیزوں پر لیا. سب سے آگے سر حسین ہے, پیچھے دوسرے شہداء کے سر ہیں. اور اس کے بعد اونٹوں کی ننگی پیٹوں پر اہل بیت اطہار کی بے قصور مظلوم خواتینوں کو ننگی پیٹ پہ بدبخت نے بٹھا دیا. اور اس کے بعد یہ قافلہ نکل پڑتا ہے. امام زین العابدین کے ہاتھوں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہے. حضرت زینب, ام کلثوم, حضرت سیدہ رباب, سکینہ, سب کو رسیوں میں جکڑ دیا گیا ہے اور اونٹوں کی ننگی پیٹ پہ بٹھا کر یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے. جب یہ ایک مقام پر پہنچے تو ایک گرجا گھر رستے میں آیا. گرجا گھر کا پادری یحییٰ اپنی چھت سے جھانک رہا تھا. جب گرجا گھر کے قریب سے جلوس گزرا, یہ نئی چیز سنا رہا ہوں, یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. گرجا گھر کے قریب سے جب وہ گزرا تو چھت پہ سے دیکھ رہا ہے کہ ایک لشکر آ رہا ہے. کچھ نیزوں پہ سر رکھے ہوئے ہیں, کچھ بے پردہ عورتیں جن کے سروں پہ پردے نہیں ہیں, اور جو ساتھ میں چل رہے ہیں نیزے اور بھالوں کو لے کر, داڑیاں ہیں ان کی, سروں پہ امامے ہیں. حلیہ سے تو مسلمان لگتے بظاہر, لیکن در حقیقت تو بدتر تھے کافروں سے بھی. چنانچہ اس نے یحییٰ نے جب وہ منظر دیکھا, پادری نے, اس کے قریب سے جب سر حسین گیا تو اس نے لب حسین کو ہلتے ہوئے دیکھا. تو اس نے خولی ابن یزید سے کہا اس سر کو قریب لا. نام تو نہیں جانتا تھا, کہا اے نیزہ بردار, اے نیزہ پکڑنے والے, ذرا اس سر کو قریب تو لا. تو اس نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا جو منظر میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ جس کا بھی سر ہے اس کے لب ہل رہے ہیں. میں نے پہلا ایسا شخص دیکھا جس کا دھڑ غائب ہے اور اس کے جسم سر کے اندر جان ہے اور لب ہل رہے ہو, ذرا سر کو قریب تو لا. تو اس نے, خولی نے دیکھا تو متعجب ہوا کہ واقعی لب ہل رہے تھے. اس نے سر جھکایا, کہا اے پادری دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے. نیزے پہ سر اوپر ہے. اس نے سنا تو سر حسین سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی. تو اس نے کہا کہ اے شخص بتا, اے نیزہ بردار, یہ کس کا سر ہے, کس کا سر تم لیے ہوئے ہو؟ یہ بڑا کرامتی سر ہے, بڑا عجیب و غریب سر ہے. تو اس نے کہا یہ حسین کا سر ہے. تو اس نے کہا میں نے کچھ پڑھا ہے اور کچھ جانا ہے تمہارے بارے میں. یہ حسین وہ تو نہیں جو تمہارے نبی کا نواسا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یہ ہمارے نبی کا نواسا ہے. کہا خبیث بدبختو, اللہ تمہیں غارت کرے, تمہیں تباہ و برباد کرے, تم نے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کیا. ابھی تمہارے نبی کو آنکھیں بند کیے ہوئے کچھ عرصہ ہی گزرا اور تم نے اس کے نواسے کو قتل کر دیا. لیکن یہ تو تمہاری بدبختی ہے خبیثو. قسم خدا کی جس سر سے آوازیں آ رہی ہو, جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہو, یہ کلام الہی بھی حق ہے اور یہ جس کا سر ہے اس کا نانا بھی حق ہے. گواہ ہو جاؤ میں اسلام قبول کرتا ہوں اور تم پہ لعنتیں بھیجتا ہوں. اس نے کلمہ پڑھا. خولی ابن یزید جھلا کے کہتا ہے بدبخت,
تو نے کلمہ پڑھا یہ تو ٹھیک ہے، ہم پہ لعنتیں ملامتیں کیوں کرتا ہے، ہم پہ کیوں لعنتیں کرتا ہے؟ کہا بدبخت تو لعنتیں نہ کروں تو کیا کروں؟ کہا یہ کوئی معزز شخص کا سر نہیں ہے، کسی عزت دار کا سر نہیں ہے، یہ باغی کا سر ہے۔ بس یحییٰ نے جیسے سنا، جو ابھی ابھی مسلمان ہوا تھا مگر محبت رسول اس کے دل میں ایسا جاگزی ہوا، اہل بیت کی محبت بس اتنے سے واقعے میں اس کے دل میں ایسی جا کے بیٹھی، تلوار نکال کے چھت سے کودتا ہے، کہتا ہے بدبختو تم سے تو قتل کرنا واجب ہو گیا، قتال کرنا، آؤ مجھ سے جنگ کرو۔ یحییٰ نے تلوار چلانی شروع کی، یہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، راوی کہتے ہیں کہ اس پادری یحییٰ نے 7 لوگوں کو مارا اور اس کے بعد خود شہید ہو گیا، اور شہید ہو کر یہ بھی جنت کو سدھار گیا۔ آپ یہ واقعات میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسوں کو ہدایت دی اور کیسے کیسوں کو گمراہ کر دیا۔ پھر قافلہ آگے بڑھا، پھر ایک دوسرے گرجا گھر کے پاس پہنچا، شام ہو چکی تھی، امر نے حکم دیا کہ قافلے کو یہیں پہ پڑاؤ ڈال دو، رات اسی گرجا گھر کے قریب گزاریں گے، اور جب صبح ہوں گی تب ہم یہاں سے روانہ ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہی پڑاؤ ڈالا، خیمے نصب کرنے شروع کیے۔ گرجا گھر کے پادری کو جب ایک قافلے کی آوازیں آئی، اونٹوں کے ہنہنانے کی آواز آئی، گھوڑوں کے آوازیں آنے لگی گھوڑوں کی، تو یہ پادری باہر نکلا، دیکھا ایک قافلہ قیام پذیر ہے، کچھ سر ہے نیزوں پہ رکھے ہوئے۔ تو اس پادری نے پوچھا کہ یہ کس کے سر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک باغیوں کے سر ہے جنہوں نے امیر المومنین یزید کے خلاف سر اٹھانے کی کوشش کی ہے، معاذ اللہ۔ تو پادری کہتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا نام کیا ہے کہ جنہوں نے یزید جیسے بلند و بالا بادشاہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کی؟ تو انہوں نے کہا یہ نبی کا نواسہ حسین ہے۔ تو اس نے کہا تمہارے نبی کا نواسہ حسین، یہ اس کا سر ہے، ذرا بتاؤ وہ سر کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ سر دیکھ نہیں رہا ہے، یہی سر ہے۔ کہا کیا تم ایک رات اسے میرے پاس رکھنے کی مہلت دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ سر نہیں دے سکتے۔ تو کہا اگر تم یہ سر مجھے دے دو گے تو اس کے بعد میں تم کو بے شمار مال، درہم اور دینار تمہیں دوں گا، تم جتنا چاہو اس کے لیے لے لو، مگر ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو۔ کہا تو پادری ہے، اس کو لے کے کیا کرے گا؟ کہا بس تم یہ نہ پوچھو، مجھے سر دے دو۔ دنیا کے طلبگار تھے، دنیا کے لالچی تھے۔ کہا ٹھیک ہے پادری، ہم اس شرط پہ دے رہے کہ صبح ہو ہم کو یہ سر لوٹا دینا، خبردار اس سر کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا، اس کو کسی طرح سے خراب نہ کرنا، اور اس سر کو لے کے کہیں بھاگنا نہیں، ورنہ بہت سخت مارا جائیں گا، بہت سخت سزا دیں گے ہم تجھے۔ خوب ڈرایا، دھمکایا، تنبیہ کی، اور اس کے بعد سر دے دیا۔ پادری سر لے کے اپنے خاص مخصوص کمرے میں آتا ہے، دروازوں کو بند کر لیا، کھڑکیوں کو بند کر لیا، بند کرنے کے بعد ایک تشت کے اوپر سر حسین کو رکھ دیتا ہے، سر اقدس کو رکھ دیا، پھر گلاب پانی لایا، پانی میں ڈالتا ہے گلاب کے پانی کو، سر حسین کو دھونا شروع کیا، زلفوں کو دھوتا ہے، داڑھی مبارک کو غسل دیتا ہے، اور جب پورا سر حسین کو اس نے غسل دیا، حسن حضرت امام عالی مقام جب اجاگر ہوا تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ یوسف کا حسن تو میں نے سنا تھا، یہ تو نبی کا نواسے کا حسن ہے، تو ان کا نبی کتنا حسین ہوگا۔ اب اس چہرے اقدس کو دیکھ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، کتنا حسین چہرہ ہے، اور تعجب ہے کہ شہادت کو ایک زمانہ گزر گیا، ایک عرصہ گزر گیا، مگر حسن کا یہ عالم ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسے انتقال کیے بہت وقت ہو گیا ہے۔ ابھی اس سر حسین کو دیکھ رہا تھا اور اس سر کے پیدا کرنے والے کی تعریف و توصیف میں مگن تھا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا کہ اچانک دیوار چاک ہوتی ہے، اور ایک روایت ہے کہ چھت پھٹی، چھت پھٹنے کے بعد سے ایک نور اور روشنی اس سر اقدس پر نازل ہوتی ہے، سر اقدس پر اترنے شروع ہوتی ہے، نور کا نزول ہوتا ہے۔ اس نے جیسے اس منظر کو دیکھا گھبرا کر پیچھے ہٹا، پیچھے ہٹنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس سوراخ سے جو سوراخ ہو گیا تھا، شگاف ہو گیا تھا، اس سے چند بیویاں اترنا شروع کرتی ہیں۔ یہ بڑا خوفزدہ ہوا پادری، دیکھا ایک بیوی کا نزول ہوا، دوسری بیوی، تیسری، بہت ساری متعدد عورتیں آئی، سب نقاب کے اندر تھی۔ آنے کے بعد ایک بیوی آگے بڑھتی ہے، ایک خاتون آگے بڑھتی ہے، سر حسین کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد بوسہ دیا، چوما، چومنے کے بعد رکھ دیا، رویا کچھ دیر، دوسری بیوی آگے بڑھی، کچھ دیر رویا، سر حسین کو اٹھایا، پیشانی کو بوسہ دیا، رکھ دیا، تیسری بیوی آگے بڑھی، پیشانی کو بوسہ دیتی ہے، وہ بھی کچھ دیر روتی ہے، رکھ دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر جب ایک اور بیوی بڑھی، بہت دیر تک روتی رہی، بہت دیر تک آہو فگا کرتی رہی، پیشانی کو بھی چومتی ہے، لبوں کو بھی چومتی ہے،
رخسار کو بھی چومتی ہے، زلفوں کو بھی چومتی ہے، داڑھی شریف کے بالوں کو بھی چومتی ہے۔ بہت دیر تک بوسے دینے کے بعد اس بی بی نے رکھا، قریب تھا کہ جیسے یہ آسمان سے اترے تھے ویسے ہی آسمان میں گم ہوتے۔ اس نے آواز دی، اے اللہ کی بندیوں، میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتی ہو میں اس کا واسطہ دیتا ہوں، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ذرا اپنا تعارف تو پیش کرو، کون ہو تم، کہاں سے آئی ہو، کہاں سے نزول ہوا ہے تمہارا، اور اس سر سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تبھی ایک بی بی آگے بڑھتی ہے، کہا تو نے مجھے پہچانا نہیں، تو عیسیٰ کو اتنا مانتا ہے، عیسیٰ کا اتنا تذکرہ کرتا ہے، اور اب تک تو شرک میں مبتلا تھا، مگر تو ہمارا ذکر بہت بڑھ چڑھ کے کرتا ہے۔ میں تیرے نبی عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں، اور یہ جو دوسری بی بی ہے یہ فرعون کی بی بی آسیہ ہے، یہ آدم کی بی بی حوا ہے، اور یہ جو چوتھی بی بی ہے جو سب سے زیادہ روئی تھی، اس سر کی والدہ حضرت خاتون جنت ہے۔ اور ہم سب میں یہ افضل و اعلیٰ ہے کہ نبی پاک نے خاتون جنت کو تمام اور جنت کی عورتوں کا سردار فرمایا ہے۔ ہم ان کے ساتھ آئی ہیں، اور اس سر کا ہم اس لیے بوسے دے رہی ہے کہ جو اس سر کا مالک ہے اس سے ہمیں محبت ہے۔ اس پادری نے کہا قسم خدا کی زندگی بھر عیسیٰ کا وظیفہ پڑھتے ہوئے گزر گیا، زندگی بھر حضرت مریم کے تقدس کو بیان کرتا رہا، جناب مریم کے تذکرے اور گن گاتا رہا، مگر نہ حضرت مریم سے ملاقات ہوئی، نہ حضرت حوا سے ملاقات ہوئی، نہ حضرت فاطمہ زہرا کو میں نے دیکھا، اور نہ فرعون کی بی بی آسیہ کا سے میرا دیدار ہوا۔ اس سر کی بدولت اور اس سر کے صدقے میں آج اپنے نبی کی والدہ کو بھی دیکھ لیا ہے، آدم کی بیوی کو بھی میں نے دیکھ لیا ہے، فرعون کی بیوی آسیہ کو بھی میں نے دیکھ لیا جو شہید ہو گئی تھی، اور اس سر کی والدہ کو بھی دیکھ لیا ہے۔ یقیناً یہ اسلام سچا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے نیک بیویوں جانے سے پہلے مجھ پر یہ احسان کرو کہ کلمہ تو پڑھاتی جاؤ تاکہ میں اسلام میں داخل ہوں۔ چنانچہ حضرت مریم نے کلمہ پڑھایا اور اس کو مسلمان کرتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے، ہونے کے بعد یہ سر لے کے باہر نکلا پادری، اور ان کے قریب پہنچا، کہتا بدبختو تمہاری عقلوں پہ ماتم، تمہاری عقلوں پہ افسوس، طف ہے تمہاری مسلمانی پر، نابکارو جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اس کے نواسوں کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ یہ سر اتنا مقدس ہے، یہ سر اتنا بلند ہے، اس سر کی عظمت و رفت کا یہ عالم ہے۔ قسم خدا کی سر کے صدقے میں مجھے اسلام بھی نصیب ہو گیا ہے، اور اسلام کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کی والدہ کے دیدار سے بھی مشرف ہو گیا ہوں۔ جاؤ اپنی منوس دنیا کو، تمہاری یہ دنیا تمہیں مبارک ہو، مجھے نبی پاک کا دین مبارک ہو۔ اس کے بعد اس نے وہ درم و دینار نکالے اور ان کو نفرت کے ساتھ جتنے دینے کا وعدہ کیا تھا اس سے زیادہ دیا کہ دنیا تم ہی رکھو۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ وہ بڑے خوش ہوئے۔ ہونے کے بعد جب آگے بڑھے ایک مقام پر رکے اور آپس میں تقسیم کرنے کے لیے جب درم و دینار کی انہوں نے پوٹلیاں کھولی تو راوی کہتا ہے کہ وہ سب کی سب مٹی کی ہو چکی تھی، نہ دنیا ملی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ یہیں پر ہی حضرت امام علامہ دمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، امام تبری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت امام ابن اسیر رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہاں تک کہ ابن کثیر جس کو اہل حدیث غیر مقلدین سب سے زیادہ مانتے ہیں، ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر تمام متفقہ طور پر مورخین اور محدثین نے بات تحریر کی کہ جب یہ جانے لگے تو ان کی نظر گرجا کے دیوار پہ پڑتی ہے، تو انہوں نے دیکھا۔ علامہ دمیری کہتے ہیں کہ قدرت الہی سے دو روایتیں یہاں آئی ہے کہ ایک روایت علامہ دمیری حیات الحیوان ان کی کتاب ہے 2 جلدوں میں آتی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ایک قلم لوہے کا آسمان سے نمودار ہوا اور اس نے دیوار پہ لکھنا شروع کیا، اور جب ان بدبختوں نے پڑھا تو رونے دھونے لگے، آپس میں افسوس کرنے لگے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ شعر پہلے سے لکھا ہوا تھا اور اس سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ شعر کیا تھے؟ آترجو امتا قتلتا حسینہ شفاعتی جدی یوم الحسابی، کیا امت حسین کو قتل کر کے اس گمان میں ہے کہ ان کے نانا کی شفاعت کی وہ حقدار بن جائیں گی؟ جملہ استفہامیہ بولتے ہیں اس کو عربی زبان میں، مطلب شفاعت کی حقدار ہرگز نہیں بنیں گی۔ استفہامیہ انداز میں کہا جا رہا ہے، کیا اس گمان میں ہو، اس گھمنڈ میں ہو بدبختو کہ تم نواز رسول کو شہید کر دو گے اور نانا کی شفاعت تمہیں مل جائیں گی؟ مطلب یہ کہ ہرگز نہیں ملیں گی، دنیا بھی رسوا ہو جاؤں گے، آخرت بھی تباہ ہو جائیں گی، شفاعت کو تم کو کوئی حصہ تمہیں میسر نہ آئے گا۔ انہوں نے پادری سے کہا پادری یہ شعر کیسا ہے اور یہ شعر کب سے لکھا ہوا ہے، اس سے خون کیسے ٹپک رہا ہے؟ تو پادری کہتا ہے کہ آج اس شعر کی حقیقت مجھے معلوم ہوئی، اس شعر کو تو میں اپنے بچپنوں سے پڑھتے آ رہا ہوں، اور میرا باپ اور میرا دادا کہا کرتے تھے کہ یہ 600 سال تمہارے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا لکھا ہوا ہے، اور ہم نہیں جانتے کب سے لکھا
لکھا ہوا ہے، مگر آج جب تم نے سر حسین لایا، آج اس شعر کی تشریح ہو گئی، آج اس شعر کی حقیقت عیاں ہو گئی، آج میں نے جان لیا کہ حسین کون ہے، ان کے نانا کون ہے، اور میں اس بات پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہوں کہ اس سر کے نانا کی شفاعت لی میرے لیے میسر آ گئی اور بدبختو تم محروم کر دیے گئے۔ میں یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں، لوگ رسول اللہ کے علم غیب پر شبہ کرتے ہیں، لوگ رسول اللہ کے علم غیب کو ماننے کے لیے تیار نہیں، مگر یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس خبر کو جو 600 سال کے بعد آنے والی ہے، 600 سال پہلے ہی اس کو ثبت فرما دیا ہے، اس کو دیوار پہ تحریر فرما دیا گیا ہے۔ اب یہ کون سا غیب ہے کہ یہ عیسائی تو جان جائے، یہ بدبخت تو جان جائے، نبی نہ جانے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی تو ہر چیز جانتے ہیں، نبی کے سامنے کوئی چھپا نہیں ہے۔ شرح زرقانی میں اللہ حضرت علامہ عبد الباقی زرقانی فرماتے کہ رسول اللہ ایک فرماتے میں پوری کائنات کو، دنیا نہیں فرمایا، کائنات میں جنت، دوزخ، آسمان، تحت الثری سب آ گئے، میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ اور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمع کخر دلالتین اللہ حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ اور اللہ حکم اتصالی جو عربی سے تھوڑا سا شگف رکھتے ہیں، تو اس جملے کی گہرائی سمجھے، اللہ حکم اتصالی، یہ حکم ہمیشگی کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ ایک لمحے دیکھتا ہوں دوسرے لمحے دنیا گم ہو جاتی ہے، نہیں، ہر لمحے ہر سیکنڈ میں دنیا کو ایسے ہی دیکھتا ہوں، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ میری نگاہوں سے دنیا پوشیدہ ہو۔ تو یہ تو غوث اعظم کا حال ہے، نبی پاک کا حال ہے۔ یہ بدبخت وہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور وہ جو سکے ان کے پانی اور مٹی ہو گئے تھے اس پر افسوس کرتے ہیں۔ پھر ایک مقام پہ پہنچے، کچھ دن سفر کیا، پانی ختم ہو گیا۔ عمرو ابن سعد کے پاس سپاہی آتے، کہتے امیر ہماری مشکلوں سے پانی ختم ہو چکا ہے، پیاس سے ہم تڑپ رہے ہیں، پانی پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، وضو کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ اب پانی کے لیے قطرہ بھی نہیں۔ عمرو ابن سعد نے حکم دیا کہ یہیں خیمے نصب کر دو، اور تم میں سے چند گھوڑ سوار جائیں اور جانے کے بعد پانی کو تلاش کریں۔ چنانچہ ان بدبختوں نے وہاں خیمے نصب کر دیے، ریگستان کا علاقہ، انہوں نے اپنے لیے خیمے لگائے، مگر شہزادی کونین کی شہزادیوں کے لیے کوئی خیمہ نہیں نصب کیا گیا، تپتی ہوئی ریت میں ان کو بٹھا دیا گیا۔ اس تپش کے عالم میں جب حضرت سکینہ برداشت نہ کر سکی، تڑپنے لگی، تو وہ اٹھتی ہے اور کسی سائے کی تلاش میں حضرت سکینہ نکلتی ہے۔ ادھر سب اہل بیت نبوت اپنے غم اور تکلیف اور حادثہ کربلا کے افسوس میں مگن ہے، کسی کی توجہ نہیں تھی کہ جناب سکینہ کب اٹھ کے چلے گئی۔ حضرت سکینہ امام علی مقام کی شہزادی اٹھنے کے بعد سایہ تلاش کرتے کرتے بہت دور نکل گئی، تو کچھ دور پر ایک کھجور کا درخت نظر آیا، دیکھا کہ وہاں پتے ہیں اس کے پھیلے ہوئے، کچھ سایہ ہے، اس سائے میں آپ تشریف رکھتی ہیں۔ ادھر عمرو ابن سعد کے بدبخت نابیکار سپاہی گھوڑے پہ سوار ہوئے، پانی کی تلاش میں نکلے، پانی لے کر آئے۔ جب بہت دیر کے بعد آنے کے بعد شام ڈھل چکی تھی، سورج غروب کی طرف بڑھ رہا تھا، عصر کا وقت قریب ہو گیا تھا، تو عمرو ابن سعد نے کہا کہ اپنے قافلے کو اٹھاؤ اور عشاء تک ہمیں سفر کرنا ہے، اس کے بعد پھر جب رات ہوں گی تو ہم قیام کریں گے۔ چنانچہ قافلے کے خیمے سمیٹے گئے، سامان اسباب کو اونٹ پہ بار کیا گیا، اہل بیت کی نبوت کی شہزادیوں کو پھر ننگی اونٹوں کی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا، اور اس کے بعد اونٹوں کو اٹھایا گیا۔ خولی ابن یزید نے سر حسین کو نیزے پہ جو رکھا ہوا تھا اس کے 2 محافظ سپاہیوں کو دے دیا تھا کہ کچھ دور تم لے کے چلو، کچھ دور میں پکڑ کے چلوں گا، ظاہر ایک آدمی اتنی دور نہیں لے جا سکتا۔ ان سپاہیوں کا بیان ہے کہ جب ہم سر حسین کے قریب آئے اور وہ نیزہ ریت میں ہم نے گاڑ دیا تھا، اب آپ اندازہ لگائیے ریت میں کوئی چیز گاڑی جائے تو کتنی مضبوط سے گڑی ہوگی، کچھ بھی نہیں، ایسا آدمی ایک ہاتھ میں اٹھا لے۔ ایک سپاہی آگے بڑھتا ہے، جانے کے بعد نیزہ اس نے پکڑا اور اٹھایا تو نیزہ باہر نہیں نکلا، بڑا متعجب ہوا، اس نے کہا آخر نیزہ کیسے پھنس گیا زمین میں، یہ تو ریتیلا علاقہ ہے، زمین نہیں ہے، ریت ہے۔ دوسرا ہاتھ لگایا، طاقت لگائی، نیزہ باہر نہیں نکلا، نیزے پہ سر حسین رکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا کیا مذاق کر رہا ہے، نیزے کو اکھاڑ زمین سے اور آگے بڑھ۔ کہا بدبخت یہ تو ہل بھی نہیں رہا ہے، تجھ میں اگر طاقت و قوت ہے تو نکال کے بتا۔ اس نے بھی ایک ہاتھ سے اٹھانے کی کوشش کی، نہیں نکلا نیزہ، دونوں ہاتھ لگائے نہیں نکلا۔ کہا یار واقعی تو صحیح کہتا ہے، کیا بات ہے کہ نیزے کو آخر کس نے جکڑ لیا ہے، کس نے پکڑ لیا ہے، یہ تو ریتیلا علاقہ ہے۔
पास की रेत हटा, नेजा जाहिर होगा, खुद हटेगा। दोनों बरबक रेत के करीब जाते हैं, उसके बाद जैसे जैसे रेत हटाते हैं नेजे की इंतहा समझ में ही नहीं आती, नेजा जमीन के अंदर अल्लाह जाने कहां धंसा हुआ है। बड़े मुताज्जिब है कि नेजा इतना लंबा कैसे हो गया। हम रेत हटाते हैं मगर नेजे का कोई सिरा नजर नहीं आता। फिर ताकत लगाई इन्होंने, मगर निकालना तो दूर की बात, हिल भी नहीं रहा है। तभी अमर इब्न साद इस मंजर को देख रहा था, कहा बदबख्त तो क्या कर रहे हो, ताखिर हो रही है, एक नेजा तुमसे निकाला नहीं जा रहा है, ताकत लगाओ निकालो। उन्होंने कहा अमीर ये नेजा निकलना तो बहुत दूर की बात कि हमारी निगाहों के सामने अजीब वाकया है, नेजा जमीन से निकलने के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा क्या मजाक करते हो। फिर चंद सिपाहियों को इशारा करता है, इन बदबख्तों को हटाओ, तुम बढ़ो नेजा हटाओ। चंद सिपाही बढ़े, नेजे को पकड़ा, निकालना चाहते थे मगर नेजा हिलने के लिए तैयार नहीं है। फिर मजीद सिपाही बढ़े, फिर नेजे को खींचना चाहा, नहीं निकाल सके। कई सिपाही जब चारों तरफ से नेजों को पकड़ के खींचना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, मगर नेजा है कि निकलने के लिए तैयार नहीं। अमर इब्न साद बड़ा मुताज्जिब हुआ, शिम्र को बुलाता, कहता शिम्र बता, मशवरा दे, ये क्या मामला है, नेजा निकलने के लिए तैयार नहीं, आखिर ये किसने इसको पकड़ लिया है, आखिर ये बात क्या है। शिम्र सोचता कहता है मैं तो नहीं जानता अमीर ये क्या बात है, मेरे लिए तो खुद ताज्जुब खेज वाकया है, मेरे लिए तो बिल्कुल नया वाकया है। हाँ इसका जवाब एक ही शख्स दे सकता है, अगर रुए जमीन पर किसी को अल्लाह ने इल्म दिया है तो अहले बैत नबुव्वत का घराना है, वही जानते हैं कि इसके असबाब क्या है, वही जानते हैं कि इसका सबब क्या है। जाओ ज़ैनुल आबिदीन से पूछो कि ऐ ज़ैनुल आबिदीन ये नेज़ा निकलने के लिए क्यों तैयार नहीं। मैं कहता हूं देखिए गुस्ताखे रसूल था, गुस्ताखे अहले बैत था, मगर ये भी जानता था कि इल्म अहले बैत के पास होता है, नबी के खानवादे के पास होता है। ये तो बदबख्त इतने गए बीते हो गए, इतने बिगड़ गए, इतने खराब हो गए कि ये तो अहले बैत का इल्म तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने यजीदियों को भी ऐसे पीछे छोड़ा, कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, मोहम्मद भी नहीं जानते कि मेरे बाद क्या होने वाला है, मेरे साथ कब्र में क्या होने वाला है। ये बदबख्तों का तो ये आलम है। मगर शिम्र गुस्ताखे अहले बैत था, मगर वो भी जान रहा है कि इल्म अहले बैत के पास है। एक सिपाही आगे आया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऊंट पर सवार हो चुके थे। कहता है ज़ैनुल आबिदीन ठहरो, एक सवाल एक मसला पूछना है। फरमाया पूछ, क्या पूछना है। कहा कि ज़ैनुल आबिदीन सर हुसैन जिस नेजे पर है वो निकलने के लिए तैयार नहीं है, जमीन में धंस गया है रेत में, बता सकते हो आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या वजह है, क्या सबब है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जैसे सुना ऊंट से जमीन पर गिरते हैं, अपनी फूफी ज़ैनब की तरफ दौड़ते हैं, उनके ऊंट के करीब आए और फूफी से पहला जुमला फरमाते, फूफी जान अहले बैत में से कोई पीछे तो नहीं रह गया है, जरा आवाज तो दीजिए, गिनती तो कीजिए, नाम तो पुकारिए, अहले बैत में से कोई रह गया है जिसको हम छोड़ कर जा रहे हैं। हजरत ज़ैनब ने आवाज दी बच्चों को, और जब बच्चों को आवाज देना शुरू की हर बच्चे ने लब्बैक कहा, खवातीन को आवाज दी, खवातीन ने लब्बैक कहा, मगर जब सकीना का नाम पुकारा तो कोई जवाब ना आया, फिर पुकारा है सकीना, जवाब ना आया, फिर पुकारा है सकीना, जवाब नहीं आया। बेचैन हो गई जनाबे ज़ैनब, और ज़ैनब बेचैन होने के बाद एक सिम भागती है, तलाश करने निकलती है। दौड़ते हुए जब बेचैनी में गई, हाय सकीना तुम कहां रह गई हो, हाय सकीना हमने तुम्हें कहां खो दिया, अभी तो हमने तेरे बाबा को खोया है, अभी तो हमने अपने शहजादों को खोया है, क्या हमने तुझे भी खो दिया। ये सदाएं लगाती हुई हजरत ज़ैनब जब आती है तो एक मंजर देखती है कि शाम ढल चुकी है, अंधेरा है, एक बुरके में नकाब पोश खातून है, बुरका ओढ़े हुए है, लेटी बैठी हुई है, और वो दलक के टेक लगा के हैं, और हजरत सकीना उसके जानू पे सर रखी हुई है। वो खातून उनके बालों को सहलाती है, पुचकारती है, गालों को बोसा देती है, और सकीना अपनी तोतली जबान में वाक़यात करबला बयान कर रही है, बताती है कि मेरे बाबा का कत्ल ऐसा किया गया था, भाई कासम को ऐसे मारा गया था, अली अकबर को ऐसे मारा गया था, अली असगर के गले में ऐसे तीर पेवस्त किए गए थे। एक एक दास्तान रो रो के सुना रही है। वो बीवी भी रोती है। जनाब ज़ैनब जाती है, अर्ज करती है बीबी अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपने मेरी बेटी की हिफाजत किया, आपने मेरी बेटी का तहफ़्फ़ुज़ किया, इस वीराने में अगर आप ना मिलती तो न जाने सकीना कहां निकल जाती। उस खातून ने अपने चेहरे से नकाब हटाया, कहा बेटी ज़ैनब मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरी मां फातिमा हूं। और उसके बाद हजरत ज़ैनब ने जैसे सुना, दस्तबोसी के लिए आगे बढ़ना चाहती थी कि खातून जन्नत गायब हो जाती है। उलमा फरमाती है खातून जन्नत की अरवाह तैयबा थी जो मुजस्सम होकर उस मैदान में जाहिर हुई थी। और उसके बाद रावी कहते हैं कि ऐसा कोई लम्हा नहीं था करबला से लेकर दमिश्क तक कि साथ में खातून जन्नत की रूह ना हो और रसूलुल्लाह
کہ یہ روح طیبہ نہ سفر کر رہی ہے. اندازہ لگائیے کیا گزر رہی ہوں گی ان لوگوں پر, کیا بیت رہی ہوں گی نبی پر, کتنا کرب ہو رہا ہوں گا نبی کو, کتنی تڑپ رہی ہوں گی فاطمہ ان سب منظروں کو دیکھ کر. جب حضرت سکینہ واپس آئی, سر حسین ایسے نکلا جیسے دھسا ہی نہ تھا. یہ مردود آگے بڑھے, دمشق کے شہر میں جب داخل ہونے لگے, عمرو بن سعد نے قاصد کو بھیج کے اندر روانہ کیا یزید کے پاس. کہا امیر ہم قریب آ چکے ہیں, کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ یزید پیغام بھیجتا ہے. یزید نے پیغام دیا قاصد کو کہ عمرو بن سعد کو کہنا کہ قلعے اندر داخل نہ ہو, شہر کے باہر پڑاؤ کر, جب میرا حکم پہنچے تب اندر آنا. اور اس سے کہنا کہ تجھے روکا اس لیے جا رہا ہے کہ جب تک شہر سج نہ جائے, شہر کو سجا نہ لیا جائے, جشن کا ماحول نہ بنا دیا جائے, تجھے شہر میں آنے کی اجازت نہیں. یہ قاصد عمرو بن سعد کے پاس یہ پیغام لے کے پہنچا. عمرو نے وہیں پر ہی خیمے نصب کر دیے شہر کے باہر, اور ادھر یزید نے حکم دیا کہ دمشق کے شہر کو خوب سجایا جائے, جگہ جگہ شہنائیاں بجائی جائے, ڈھول بجائے جائیں, ہر گھر میں جشن کا ماحول ہونا چاہیے, گھروں میں چراغا کیا جائے. چنانچہ دمشق کا ایسا کوئی گھر نہیں تھا کہ جہاں پہ جشن چراغا نہ ہو, جہاں شہر کو سجایا نہ گیا ہو, جہاں خوشی کا ماحول نہ ہو. مگر چند مخصوص گھر تھے جو اہل بیت کے دل میں محبت رکھتے تھے, بڑی قلیل تعداد تھی, مختصر تعداد تھی, وہی گھر تھے جو ماتم قدا بنے ہوئے تھے. 3 تک اہل بیت نبوت کے خانوادے کو, ان خاندان کو قلعے کے باہر رکھا گیا, کھلے آسمان کے نیچے, صرف اس لیے کہ وہ منحوس اور خبیث شہر دمشق سجا دیا جائے تاکہ اہل بیت نبوت کی خواتین کا وہاں تماشا کیا جا سکے. 3 دن کے بعد جب شہر پوری طرح سج چکا تو یزید کا پیغام آتا ہے, عمرو کچھ میرے سپاہی تیرے ساتھ آ رہے, وہ تجھے بتائیں گے کہ شہر میں تجھے کیسے داخل ہونا ہے. عام لشکر کی طرح داخل نہ ہونا, بلکہ اس طرح داخل ہونا جیسے ایک فتح یاب ایک بہت بڑے مارکے اور جنگ کو جیت کر آتا ہے, ایک جلوس کی شکل میں. یزید کے اور سپاہی دمشق سے آتے ہیں, یہ بہت بڑی تعداد ہو گئی. حضرت امام ابو اسحاق اسفرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یزید نے تقریباً 120 علم بھیجے, 120 علم اس نے روانہ کیے, اور حکم دیا کہ ہر علم بردار کے ساتھ 500 لوگوں کا قافلہ ہو. اس طرح اگر آپ 500 کو 120 سے ضرب دیں گے تو غالباً 60,000 کچھ ہوتے ہیں. اس بڑے قافلے کے ساتھ دمشق میں داخل ہوتے ہیں. اور جب داخل ہوئے تو اہل بیت نبوت کی خاتونوں کے سروں پر اب بھی پردے نہیں تھے, اب بھی بے پردگی کے عالم میں ان کو دمشق میں گھمایا جا رہا تھا. ساتھ میں کچھ نابکار ڈھول اور شہنائیاں بجاتے ہوئے چلتے تھے. سر حسین آگے آگے تھا, پیچھے خواتین کا قافلہ تھا, اس کے پیچھے زین العابدین تھے, زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. منادی اعلان کرتا تھا, لوگوں یہ یزید کے باغی ہیں, ان کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو کہ جو یزید کے خلاف کھڑا ہوا اس کا یزید امیر المومنین نے کیا حشر کیا ہے. اس طرح یہ قافلہ بڑھتا رہا. بہت سارے بیچ میں کچھ واقعات رونما ہوئے. اسی شہر دمشق کے اندر سہیل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جلیل و قدر صحابی رسول ہے, تجارت کے لیے گھر سے آئے ہوئے تھے. جب انہوں نے جشن کا ماحول دیکھا دمشق میں تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے, آج کوئی عید وغیرہ ہے کسی قوم کی؟ لوگوں نے کہا ہاں عید ہی تو ہے. کہا کون سی عید ہے, کس قوم کی عید ہے؟ مسلمانوں کی تو کوئی عید نہیں. کہا مسلمانوں کی عید ہے, اور عید یہ ہے کہ حسین فنا کر دیے گئے, امیر المومنین یزید کو اللہ نے فتح دی ہے. حسین کا سر لایا جا رہا ہے. حضرت سہیل ابن سعد کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر, یہ بات سنی, اس منظر کو دیکھا تو میں رو پڑا, اور میں اس طرف نکل پڑا جس راستے سے سر حسین لایا جا رہا تھا. کہتے ہیں کہ میں جب قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کچھ بیبیاں ہیں جو بے پردگی کے عالم میں تماشا بنی ہوئی ہے. لوگ ان کی طرف دیکھتے اور ہنستے اور مسکراتے اور تانے کستے ہیں. لوگ حسین کو گالیاں بکتے ہیں, حضرت علی مرتضیٰ کو گالیاں بک رہے ہیں, حضرت امام حسن کی مذمت بیان کر رہے ہیں, حسین کی غیبتیں اور برائیاں بیان کر رہے ہیں. اور اس عالم میں بیویاں روتی ہوئی آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے حضرت سہیل کہتے پکارتی ہے, نبی کو آواز دیتی ہے, یا محمدہ, اے نانا جان دیکھیے, یا جدی دیکھیے, آج آپ کے اہل بیت نبوت کے ساتھ کیا حشر کیا جا رہا ہے. آج آپ کے اہل بیت کے نبوت کے سروں سے پردے چھین لیے گئے, ان لوگوں سے پردے چھین لیے گئے کہ جنہوں نے دوسروں کو پردے عطا کیے ہیں. آپ نے تو کافر کی بیٹیوں کے بھی ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو آپ کی بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. یا محمدہ, یہ آسمان پھٹ کیوں نہیں جاتا, یہ زمین
زمین چیر کیوں نہیں جاتی اور ہم اس میں سما کیوں نہیں جاتے؟ یہ حضرت زینب پکارتے ہوئے چل رہی ہے۔ حضرت سہل ابن سعد کہتے ہیں میں جناب زینب کے قریب پہنچا، میں نے سلام کیا، اور جب میں نے سلام کیا تو حضرت زینب اور زیادہ رونے لگی۔ میں نے کہا بی بی آپ کیوں رو رہی ہے؟ میں نے تو سلام کیا ہے، لوگ تو گالیاں بک رہے ہیں، تانے کس رہے ہیں، میں نے تانا نہیں کیا ہے، تانا زنی مجھ سے نہیں ہوئی ہے، میں نے تو سلام کیا ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہے میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اس دمشق میں جب سے ہمیں داخل کیا گیا ہے کوئی شخص ہمیں اچھا کہنے والا نہیں، کوئی شخص ہماری تعریف بیان کرنے والا نہیں، کوئی ہمارے مقام کو جاننے والا نہیں، لوگ ہمیں لان تان کر رہے ہیں، ہماری بے حرمتیاں کر رہے ہو۔ تم پہلے شخص ہو جس نے سلامتی بھیجی ہے، جس نے سلام کیا ہے، تم مسلمان معلوم ہوتے ہو، تم میرے نانا کے وفادار معلوم ہوتے ہو، بتاؤ آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ حضرت سہل ابن سعد عرض کرتے ہیں اے بی بی نے خاتون جنت کی شہزادی، میں سہل ابن سعد آپ کے نانا کا صحابی ہوں، تجارت کے لیے آیا ہوں، ان نابکاروں نے اہل بیت النبوت کے ساتھ کیا کر لیا، ہائے قیامت کیوں نہ ٹوٹ گئی، ہائے اس سے پہلے کہ منظر میں دیکھتا میں موت سے ہمکنار کیوں نہیں ہو گیا، اللہ نے مجھے اپنے پاس کیوں نہیں بلا لیا، میری روح پرواز کیوں نہیں کر گئی۔ اس طرح سے حضرت سہل نے رونا شروع کیا۔ حضرت زینب فرماتی ہے کہ آپ جو ہے ہم پر کچھ احسان اگر کر سکتے ہیں تو ایک احسان یہ کیجئے، سر حسین ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، سر حسین کو لوگ دیکھ رہے ہیں، تانے بھی دے رہے ہیں، اور سر حسین کے سبب سے ہماری طرف بھی ان کی نگاہیں آ جاتی ہے، ان کی گندی نگاہیں ہمیں گھورتی ہے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اتنا کیجئے، ان بدبختوں کو صرف اتنا ان سے کہہ دیجئے کہ سر حسین کو ہم سے آگے کر دے، تاکہ حسین کا جب سر آگے ہو جائیں گا تو حسین کے سر کی طرف یہ متوجہ ہو جائیں گے اور ہم بے پردگی سے کچھ محفوظ ہو جائیں گے۔ حضرت سہل کہتے ہیں اے بیٹی زینب، اے خاتون جنت کی شہزادی، یہ احسان کی کیا بات ہے؟ آپ کے نانا نے تو مجھ پر احسان کیا ہے، ہمیں جہنم سے موڑ کے جنت کے راستے پہ گامزن کر دیا ہے، اس میں کوئی احسان کی بات نہیں ہے، مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا میں کروں گا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بدبخت کے پاس آتے ہیں جو سر حسین کو نیزے پہ پکڑے ہوئے بڑھا جا رہا ہے، اس کے قریب آ کے فرماتے ہیں اے بدبخت تھوڑا رک جا، سر حسین کو قریب کر، نیچے کر، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں اس سر حسین کے لبوں کو بوسہ دوں۔ کہا تو حسین کا وفادار معلوم ہوتا ہے، تو اس لائق ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے۔ حضرت سہل ابن سعد کہتے ہیں سن مجھے قتل بعد میں کرنا، میں تیرے لیے ایک اچھی بات لے کر آیا ہوں، میں تیرے لیے ایک اچھی چیز لے کر آیا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا یہ کہ میں نے تجارت سے بہت مال کمایا ہے، لاکھوں دینار میرے پاس اس وقت موجود ہے جو تجارت سے مجھے حاصل ہوئے ہیں، سب میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، صرف ایک گزارش ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ سر حسین کو تو آگے کر لے، یہ خاتونوں سے آگے بڑھا لے۔ اس نے کہا لاؤ مال، اسی کے لیے تو سب کچھ ہم نے کیا ہے، اسی کے لیے تو ہم سب جدوجہد کرتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو پہلے کیوں نہ کہی، لاؤ وہ مال بھی دو، مال میں لے لوں گا تو سر حسین تجھے چومنے بھی دوں گا اور سر حسین کو آگے بھی کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے مال لیے، سہل ابن سعد نے پورا مال اس کو دے دیا، دینے کے بعد سر حسین اس نے قریب کیا۔ حضرت سہل ابن سعد کہتے ہیں قسم وحدہ لا شریک کی، میں نے سر حسین سے امام علی مقام کے لبوں کو ہلتے ہوئے دیکھا، اور امام علی مقام ایک الفاظ فرما رہے تھے عجبا من اصحاب القیف قتلی و حملی، میرا قتل کیا جانا اور میرا یہ گھمایا جانا عذاب قیف سے زیادہ تعجب خیز ہے، اصحاب قیف سے زیادہ تعجب خیز میرا گھمایا جانا، میرا قتل کیا جانا ہے۔ یہ اصحاب قیف کس طرح اشارہ تھا؟ سورہ کہف پارہ نمبر 15 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ کو معلوم ہو گیا اصحاب قیف کے بارے میں، جنہوں نے پہاڑ کی خو میں پناہ لی، جو جنگل کے کنارے آباد ہوئے، آپ نے جان لیا کہ وہ اللہ کی عجیب و غریب نشانی میں سے ہے۔ یہ اصحاب کہف کے بارے میں قرآن میں سورہ پورا کہف ہے۔ اصحاب کہف 5-7 مختلف روایتیں ہیں۔ چند بھائی تھے، حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، ایک بادشاہ آیا، بہت شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، اس کا نام دقیانوس تھا، اس نے خدائی دعویٰ کیا، انہوں نے کہا ہم اس بدبخت کو خدا تسلیم نہیں کریں گے، ایمان کے تحفظ کے لیے اصحاب کہف نے ہجرت کی، رات کو سفر کرتے، دن میں آرام کرتے۔ جب ایک گفا میں آرام کرنے کے لیے داخل ہوئے، اللہ کو ان کے ذریعے اپنی قدرت کا اظہار فرمانا تھا، 360 سال ان کو نیند میں مشغول کر دیا۔ 300 سال کے بعد جب یہ اٹھے، 360 سال کچھ دن، تو انہوں نے سمجھا کہ ابھی ہم ظہر میں قیلولہ کے لیے آرام کرنے کے لیے سوئے تھے، عصر میں اٹھ گئے۔ جب باہر آئے، ایک آبادی میں کھانا کھانے کے لیے ایک بھائی کچھ لینے کے لیے پہنچے، سکہ بتایا تو معلوم ہوا 300 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے۔ پوری تفصیلات سورہ کہف میں ہے۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے۔ کیا کیا نشانیاں ہیں اصحاب کہف کی؟ ایک نشانی یہ کہ ایمان کے تحفظ کے لیے نکلے،
ایمان برباد کرنا گوارا نہیں کیا، ہجرت کرنا اور وطن چھوڑنا گوارا کر لیا. پہلی نشانی. دوسری نشانی اللہ فرماتا ہے گفا میں پناہ لی انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے. پھر تیسری نشانی کہ جب سوئے تو ہم نے ان پر نیند مسلط کر دی. 300 سال سے کچھ زائد 300 سال بغیر کھائے پیے سوتے رہے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے. اور جب 300 سال کچھ عرصے کے بعد بیدار ہوئے تو گفتگو کرنے لگے. اللہ فرماتا ہے ہماری عجیب من آیاتنا عجبا، ہماری عجیب نشانیوں میں سے اصحاب کہف. ہم نے اس لیے ان کو یہ نشانی بنایا تاکہ ہم بتائیں کہ ہم مردوں کو کیسے جلائیں گے. ہم چاہے تو زندوں کو مثل مردہ کر دیں. تو امام فرماتے عجبا من اصحاب الکہف قتلی و حملی، میرا واقعہ اصحاب کہف کے زیادہ تعجب خیز ہے، میرا گھمایا جانا اور قتل کیا جانا. وجہ کیا ہے سنیے. وجہ یہ ہے اصحاب کہف اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے، مگر امام علی مقام نے جو وطن چھوڑا اپنا ایمان کے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کے ایمان بچانے کے لیے، قیامت تک کی امت کا ایمان بچانے کے لیے. اور دوسری چیز کہ جب اصحاب کہف آئے تو گفا میں پناہ لی اپنی تحفظ کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، مگر امام علی مقام امت کو بچانے کے لیے کسی گفا میں نہیں گئے بلکہ میدان عمل میں آئے، میدان میں تشریف لائے. اصحاب کہف نکلے تو اہل و عیال نہیں تھے، بچے نہیں تھے، بوڑھے نہیں تھے، عورتیں نہیں تھی، تنہا تھے. مگر امام علی مقام جب نکلے ہیں تو خواتین بھی تھی، بچے بھی تھے، ضعیف بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، سب تھے. خاندان کو لے کر امام آئے. اصحاب کہف بیدار ہوئے، 300 سال کے بعد بات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. کس عالم میں بات کر رہے ہیں، کس عالم میں گفتگو کر رہے ہیں؟ جسم اور سانس کا رشتہ منسلک ہے، جسم اور سانس کا رشتہ منقطع نہیں ہوا ہے. روح جسم میں موجود ہے، سر دھڑوں پر موجود ہے، جسم سلامت ہے. مگر امام فرما رہے میرا تعجب خیز ہے کہ دھڑ کربلا میں ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، سر نیزے میں دمشق کے اندر ہے، مگر میں کلام کر رہا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں اور اللہ کا کلام سنا رہا ہوں. میں ایک اور تعجب خیز نئی چیز سنا رہا ہوں. اس سال کیا یہ میرا نیا تحفہ لیجیے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرمائے. ایک غلام زید ابن حارث آتے، حضور آپ کی چچی جان کو صاحبزادہ ہوا ہے، فاطمہ بنت اسد کو. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی کی صاحبزادے کی خوشخبری سن کے چلتے ہیں. جانے کے بعد خانہ کعبہ میں آئے. خانہ کعبہ کے اندر حضرت فاطمہ بنت اسد جو ابو طالب کی بیوی ہے، رسول اللہ کی چچی ہے، طواف کے لیے آئی تھی خانہ کعبہ میں. حاملہ تھی، در شروع ہوا، کعبے کا دروازہ خود بخود کھلا، آواز آئی فاطمہ کعبے میں داخل ہو جاؤ. کعبے میں اندر داخل ہوئی، دروازہ خود بخود بند ہو گیا. کعبے کے اندر ایک بچے کی ولادت ہوئی، گود میں لیے باہر آئی. بچے کی آنکھیں بند تھی، بچہ بول نہیں رہا تھا، لب خاموش تھے. اس کے بعد فاطمہ بنت اسد بچے کو لے کر آتی ہے، اپنے شوہر بچے کے باپ ابو طالب کی گود میں رکھ دیا بچے کو. ابو طالب نے کہا اے بنت اسد کیا ہوا ہے؟ کہا بچہ ہوا ہے، بڑا کمزور ہے، ناتوا ہے، باریک باریک ہاتھ ہے، باریک باریک پیر ہے، بڑا کمزور ہے، وقت سے پہلے تولد ہو گیا ہے، پورے مہینے نہیں ہوئے تھے، پیدا ہو گئے، پیدائش پہلے ہی ہو گئی کچھ وقت سے پہلے. بچہ بڑا کمزور ہے، شاید مجھے گمان ہے کہ اس کی سانسیں بھی نہ چل رہی ہو، اس لیے کہ نہ آنکھ کھولتا ہے نہ لب ہلاتا ہے، سانسیں اتنی سست ہے کہ محسوس بھی نہیں ہوتی. ذرا دیکھیے. ابو طالب نے دل کی طرف کان لگایا کہ دل کی کچھ دھڑکن محسوس کروں، مگر دھڑکن کا بھی کچھ احساس نہیں ہوا. بڑے فکر مند ہوئے، بچہ زندہ ہے کہ مردہ ہے، زندہ ہے کہ مردہ ہے، بولتا نہیں ہے، آنکھ کھولتا نہیں ہے. تبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، مسرت کے ساتھ دوڑتے ہوئے جاتے چچا کے قریب، کہتے چچا جان کسی نے مجھے ابھی خبر دی، زید ابن حارث میرے غلام نے کہا ہے کہ آپ کو صاحبزادہ ہوا ہے، شہزادہ ہوا ہے، میری مبارکباد قبول کیجئے، میرے بھائی کو میرے گود میں عطا فرما دیجئے. ابو طالب نے کہا بھتیجے مبارکباد دے رہے ہو، بچہ تو نہ بولتا ہے نہ کلام کرتا ہے، لب خاموش ہے، آنکھیں بند ہیں، ایسے بچے کی مبارکباد کا کیا فائدہ؟ نبی مسکرائے کہا چچا جان آپ نہیں جانتے، بڑا مبارک بچہ ہے، اسی کا تو میں انتظار کر رہا تھا، اس بچے کا، لائیے بچے کو گود میں میرے حوالے کر دیجئے. ابو طالب نے جیسی نبی کے گود میں دیا، حضرت یہ مولا کائنات ہے، حسین کے والد گرامی ہیں، جب علی نے آنکھیں کھولی سب سے پہلے نبی کو دیکھا اور اس کے بعد کیا پہلا جملہ کہا؟ مورخ لکھتے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ.
یہ پہلا جملہ تھا علی کا شیر خارگی کے عالم میں. تعجب نہ کرنا اس لیے کہ سورہ یوسف میں ایک بچے کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے جس نے پالنے میں بولا تھا اگر وہ حضرت یوسف کے زمانے کا ولی بچہ ہے تو یہ نبی کے زمانے کا نبی کا بھائی ہے, یہ ولیوں کا سردار ہے. اور اس نے سلام کیا بچے نے, اور سلام کرنے کے بعد دوسرا جملہ کہتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے علی تیرا دنیا میں آنا مبارک ہو. تو علی نے دوسرا جملہ کہا, کیا کہا, یا رسول اللہ مجھے آپ کی رفاقت مبارک ہو, آپ کا ساتھ مبارک ہو, آپ کا ساتھ رہنا مجھے مبارک ہو, آپ کی محبت مبارک ہو, آپ کی الفت مبارک ہو. اللہ کے نبی دنیا میں میں نے قدم رکھا ہے, آپ پہ سلام بھیجا, اب آپ حکم فرمائیے. اگر آپ حکم کرے تو توریت پڑھ کر سناؤں, آپ حکم کرے تو انجیل پڑھ کر سناؤں, آپ حکم کرے تو زبور پڑھ کر سناؤں. نبی نے کہا اے علی سنا, تجھے جہاں سے سنانا ہے زبور سنا دے, جہاں سے توریت سنانا ہے توریت سنا دے, جہاں سے انجیل سنانا ہے انجیل سنا دے. چند آیتیں توریت کی علی نے تلاوت کی, چند آیتیں انجیل کی تلاوت کی, چند آیتیں زبور کی تلاوت کی. نبی مسکرائے, لب علی کو بوسہ دے کے کہتے علی قسم خدا کی میں بہت خوش ہوا, تو نے توریت کی تلاوت ایسے کی جیسے تلاوت کرنے کا حق تھا, تو نے انجیل کی تلاوت ایسے کی جیسے انجیل کی تلاوت کرنے کا حق تھا, تو نے زبور کی تلاوت ایسے کی جیسے زبور کا حق تھا. میں کہتا ہوں یقیناً یہ علی کا کمال ہے. اے علی آپ کی کرامت پر میں فدا, اے علی آپ کی کرامت پہ میری جان قربان کہ آپ پیدا ہوئے تو پہلے انجیل پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, توریت پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مگر آئیے ذرا دمشق کا بھی تو منظر ملاحظہ کیجئے, دل چاہتا ہے علی کو آواز دوں. علی آئیے دمشق کو دیکھیے, شہزادہ قرآن پڑھ رہا ہے مگر دھڑ کربلا میں ہے, سرنے دے بے جا. پیدا ہونے کے بعد پڑھنا علی کا کمال, اور نیزے پہ قرآن کی تلاوت کرنا حسین کا کمال. اور یہ خاندان اتنا با کمال ہے سنیوں, جتنا رش کرو کم ہے. کیوں جاتے ہو تھانہ بھون اور گنگوہا, یہاں تو سب شریف ہی شریف ہے, بریلی شریف, کچوجا شریف, اجمیر شریف, میں نے کہا تھا نا سب شریف ہے. کیوں جاتے ہو دیوبند اور گنگوہا؟ یہ گھرانہ اتنا مقدس ہے. ایک پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے انجیل اور توریت سناتے ہوئے آ رہا ہے, ایک جو ہے سرے نیزے پر تلاوت کر رہا ہے, اور ایک پیدا ہونے والا اسی خانوادے کا ایک اور بچہ ہے. جب ماں نے انگلی پکڑ کر 5 سال کی عمر میں استاد کے قریب بٹھایا اور استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بچے نے پڑھنا شروع کیا, پڑھتا رہا, استاد سنتا رہا, 14 پارہ پڑھ لیے اور پھر خاموش ہو گیا بچہ. استاد جھوم کے کہتا ہے بیٹا اور پڑھو اور پڑھو. کہا بس اتنا ہی جانتا ہوں, جب ماں کے شکم میں تھا ماں تلاوت کرتی تھی, سن کے یاد کر لیا کرتا تھا. جب 14 پارے پڑھے ماں نے میری ولادت ہو گئی, اگر میری ولادت نہ ہوتی تو پورے قرآن کا حافظ ہوتا. اے استاد ماں کے شکم سے 14 پڑھ کے آ رہا ہوں, باقی کے پڑھانا آپ کا کام ہے. یہ کون بچہ ہے, کون ہے یہ بچہ؟ یہ بچہ کون ہے؟ یہ غوث اعظم ہے, اور غوث اعظم نے اس کرامت کو زندہ کیا. اے لوگوں اگر میرے جد کریم نے نیزے پہ قرآن پڑھا ہے تو تم اس پہ تعجب نہ کرنا, میں ماں کے شکم سے قرآن پڑھ کے آ رہا ہوں. کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ بڑا برکت والا گھرانہ ہے, بڑا مبارک گھرانہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ و اہل البیت. ان کے ساتھ میں قرآن بھی چھوڑ رہا ہوں, اہل بیت بھی چھوڑ رہا ہوں. دونوں کو تھام لو, نہ غوث پاک کو چھوڑو نہ غریب نواز کو چھوڑو, پکڑے رہو ان کو. یہ سر حسین نیزے پہ تلاوت کر رہا تھا. اس کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے. جب یہ آگے بڑھا تو چھت پر کچھ عورتیں اس منظر کو دیکھ رہی تھی, مسرتوں کا اظہار کر رہی تھی, خوش ہو رہی تھی, تذکرے کر رہی تھی, مبارکبادیاں دے رہی تھی. اسی میں ایک بڑھیا تھی جس کا نام ام حجام ہے. ام حجام بڑی بدبخت بڑھیا, بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے آئی. کہا کیا سر حسین قریب آ گیا ہے ہمارے گھر سے؟ تو عورتوں نے کہا کہ بڑھیا تجھے کیا کرنا ہے سر حسین کو دیکھ کر, ابھی تو جشن دیکھنے کے ہمارے دن ہے, خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے کے ہمارے دن ہے, تو کہاں سے کباب میں ہڈی آ گئی؟ کہا مجھے میرے پاس کوئی پتھر لے آؤ, مجھے پتھر دو, میں حسین کے سر پہ پتھر مار کے ایک بدلہ لینا چاہتی ہوں. ظلم کی کوئی انتہا نہیں چھوڑی ان خبیثوں نے. تو انہوں نے کہا بڑھیا حسین نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کہا حسین نے نہیں بگاڑا, اس کے باپ علی نے بدر اور احد میں میرے خاندان والوں کو قتل کیا ہے.
اس کے باپ نے مارا ہے، کیا ہوا کہ میرا قابو اس کے باپ پر نہیں چلا، آج اس کے بیٹے سے بدلہ لوں گی، پتھر لاؤ۔ ایک بدبخت نے اس کے ہاتھ میں پتھر دے دیا۔ سر حسین جب اس کے گھر کے قریب سے گیا، چھتوں پہ کھڑی ہوئی منظر دیکھ رہی تھی، اس ام حجام خبیث بڑھیا نے پتھر لیا، امام حسین کی سر کا نشانہ لے کر مارا۔ پتھر امام حسین کے دندان مبارک پر لگا، دندان مبارک سے تازہ خون جاری ہوا اور پتھر سے اتنا صدمہ ہوا سر اقدس کو کہ سر اقدس زمین دمشق کے نیچے آ کے گر گیا۔ جناب زینب نے اس منظر کو دیکھا، تڑپ گئی، ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، آنکھوں میں آنسو آئے، روتے ہوئے عرض کرتی ہے رب کائنات انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، پروردگار تیرے نبی کے گھرانے والے ہیں، میں اس منظر کو برداشت نہ کر سکی، رب کائنات حسین کے لاشوں کو رون ڈالا گیا، میں نے اس منظر کو ضبط کر لیا، اب تک میں صابرین میں سے ہوں، اب تک میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں، اب تک صبر کیا ہے، رب قدیر اب صبر نہیں ہوتا، پروردگار عالم تیری نبی کی بیٹی، تیری نبی کی شہزادی تجھ سے التجا کرتی ہے کہ ان بدبختوں پہ ابھی عذاب نازل کر۔ بس خاتون جنت کی شہزادی کے زبان اقدس سے جملے نکلنا تھے کہ راوی کہتا ہے کہ پوری چھت بیٹھی اور ساری عورتیں اس میں دب کے مر گئی۔ خاتون جنت نے یہ کی شہزادی نے یہ بتا دیا کہ ہم وہ ہیں کہ دعا کرے تو ابھی آسمان سے عذاب بھی اتر جائے، مگر ہم صبر کی منزل میں ہیں کہ صبر امتحان حسین ہے، ورنہ انگلی رکھ دے تو زمین سے سمندر نکل پڑے۔ یہ پھر آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد ایک چوپال پہ رکے تو ایک ضعیف بوڑھا کھڑا ہوا ہے، امام زین العابدین کی سواری قریب سے گزری، اس بوڑھے نے زین العابدین کو زنجیروں میں پکڑ جکڑے ہوئے دیکھا، شہزادہ افسردگی کے عالم میں کہ نگاہوں کے سامنے خاتون جنت کی شہزادیوں کو، پھوپھی کو، بہنوں کو، والدہ کو بے پردہ گھمایا جا رہا ہے، جوان بیٹے کے دل پر کیا گزر رہی تھی اللہ ہی جانتا ہے، اس کو تو ہم محسوس بھی نہیں ٹھیک سے کر سکتے۔ جب زین العابدین کی سواری گزری تو بوڑھا کہتا ہے اے شخص تو کون ہے، اے نوجوان اپنا نام بتا۔ تو انہوں نے کہا میں زین العابدین ہوں۔ بوڑھا کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے امیر المومنین یزید ابن معاویہ کو فتح عطا فرمائی اور تجھ جیسے نابکار باغی کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ جملے اس بوڑھے کی زبان سے نکل گئے، امام زین العابدین رونے لگے، روتے ہوئے فرماتے بوڑھے اے ضعیف العمر شخص، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کیا تو نے قرآن کی تلاوت کی ہے کبھی؟ کہتا میں نے اے نوجوان قرآن ہی نہیں پڑھا بلکہ میں قرآن کا حافظ بھی ہوں، پورا قرآن مجھے حفظ ہے، قرآن میرے سینے میں ہے۔ کاشک جب قرآن تیرے سینے میں ہے تو کیا تیری نگاہوں سے یہ آیت نہیں گزری اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے خاندان والوں، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے، تمہیں خوب پاک ستھرا فرما دے، کیا یہ آیت تیری نگاہ سے نہیں گزری؟ اس نے کہا ہاں یہ آیت تو میں نے 12 پڑھی۔ کیا وہ تم ہی ہو کہ جن کی پاکیزگی کا ذکر قرآن میں اللہ کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ میں ہی ہوں، وہ ہم ہی ہیں۔ اے حافظ قرآن ضعیف بوڑھے، کیا یہ آیت تیری نگاہوں سے نہیں گزری؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی فرما دیجیے اپنے ماننے والوں اور چاہنے والوں سے کہ میں تبلیغ دین کے وقت تم سے کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ کیا یہ آیت تیری نگاہوں سے نہیں گزری؟ تو اس نے کہا ہاں یہ آیت بھی میری نگاہوں سے گزری۔ آپ نے فرمایا، اس نے کہا کیا تم ہی ہو وہ؟ کہا قسم خدا وحدہ لا شریک کی، رب کعبہ کی قسم، وہ جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وہ ہم ہی ہیں۔ جب بوڑھے نے سنا کہا زین العابدین تو کون ہے؟ کہا میں حسین کا بیٹا ہوں، اور اس حسین کا بیٹا جو جنتیوں کا سردار ہے، جس کے بارے میں حسین کے نانا نے کہا ہے کہ جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی وہ دنیا میں بھی ہلاک و برباد ہو گیا اور قیامت میں بھی اس کے لیے ہلاکت ہے۔ بس بوڑھے نے جیسے یہ جملے سنے رونے لگا، روتے ہوئے کہتا ہے آپ سوچ میں نے تجھے پہچانا نہیں زین العابدین، مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ باغیوں کا گروہ آ رہا ہے، ارے یہ تو نبی کے خانوادوں والے ہیں، یہ نبی کے گھر والے ہیں، یہ باغی کیسے ہو سکتے؟ ارے جو ان سے لڑے اس نے اپنی آخرت سے بغاوت کی ہے، جو ان سے مقابلے پر آئے اس نے اپنی آخرت تباہ کی ہے۔ اے یزیدیو تم پر اللہ کی لعنت، یزید ابن معاویہ پر اللہ کی لعنت، ابن زیاد پر اللہ کی لعنت، عمرو ابن سعد پر اللہ کی لعنت۔ جب اس بوڑھے نے لعنتیں
भेजना शुरू किया। सर पटक के रोता है, करीब आया, ज़ैनुल आबदीन के पैरों को पकड़ लिया, चूमता है, रोते कहता है, ऐ ज़ैनुल आबदीन अल्लाह के लिए मेरी गुस्ताखी को माफ कर दो, ऐ ज़ैनुल आबदीन मेरी खता को माफ कर दो, वादा करो कि आपने मुझे माफ कर दिया, और वादा करो कि आप जब जन्नत में जाएंगे तो मुझे फरामोश नहीं करेंगे, जब आप जन्नत में जाएंगे तो मुझे साथ लेते हुए जाएंगे। सकी शहजादे ने कहा, सकावत तो हमारा शेवा है, ऐ ज़ईब जा, हमने तुझे माफ कर दिया, तू जन्नत में हमारे साथ है। अम्र इब्न साद मरदूद ने देखा, कहा ये बूढ़ा कौन है जो लानतें कर रहा है हम पर, जाओ चंद सिपाही जाओ और उसका सर काट के तन से जुदा कर दो। चंद नाबिकार उस ज़ईफ के करीब बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद एक बार भी हमले हुए, तलवारें फिजा में बुलंद हुई और उसके बाद बूढ़े का तड़पता हुआ लाश था। ये बूढ़ा भी मुहब्बे अहले बैत की, मैं इसको सजा नहीं कहूँगा, इनाम पाकर शहादत से सरफराज हो गया। उसके बाद काफिला एक दोपहर का जब वक्त हुआ, सुबह से ये गर्दिश कर रहे, दोपहर के खाने के लिए अम्र इब्न साद ने हुक्म दिया पड़ाव डाल दो। लोगों ने सड़कों पे पड़ाव डाल दिए, जगह जगह खाने के एहतमाम थे यजीद की तरफ से, जो सिपाहियों को बेहतरीन पकवान पेश किए जा रहे थे, मगर अहले बैत नबुव्वत को खाने के लिए कोई पूछने वाला नहीं था। कोई नहीं था कि जो पानी लाकर इनको देता, कोई नहीं था कि जो इनसे पूछता कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया। एक चबूतरा जो बीच दमिश्क के बाजार में था, उस चबूतरे पर खातून जन्नत की शहजादियों को बिठा दिया गया, ज़ैनुल आबदीन को वहीं ऊँट से उतार कर बिठा दिया गया। ये ख़ानदान अहले बैत नबुव्वत के लोग बैठे हुए हैं और ये बदबक हंस के खा भी रहे हैं। शराब का दौर भी चल रहा है, शराब के जाम से जाम भी टकराए जा रहे हैं। इसी आलम में बैठे थे कि चंद बीबियाँ चंद कनीज़े कंधों पे थाल लिए हुए उस चबूतरे के करीब आती है और उन्होंने थाल से दस्तरखान हटाया, इनके सामने परोस दिया। जनाब ज़ैनब पूछती है, ए कनीज़ों तुम कौन हो, ये खाना किसकी तरफ से है? उन्होंने कहा ये खाना यजीद की तरफ से नहीं है, ये खाना यजीद ने इंतज़ाम नहीं किया है, बल्कि हम जिसकी कनीज़े हैं, जो हमारी आका है, जो हमारी सरदार है, जिसकी हम कनीज़ी में है, उसने ये खाना भेजा है। कहा वो कौन है और उसने क्यों भेजा, वो हमारे बारे में क्या जानती है? हम तो दमिश्क पहली बार आए हैं, मुल्क शाम में हमारा दाखिला पहली बार हुआ है, आखिर ये सुलूक करने का मकसद क्या है? उन्होंने कहा हम तो नहीं जानती, मगर हमारी जो आका है उसका एक बड़ा अजीब मामूल है, वो बहुत बड़े अमीर कबीर की बीवी है, उसका शौहर बहुत अमीर है, करोड़ों अरबों की दौलतें हैं उसके पास, खेत है, बागात है, दुनिया की हर नेमत से अल्लाह ने उस शख्स को नवाजा है। बस जब से वो दमिश्क आई है निकाह करके, जब से हमारे आका ने उससे निकाह करके लाया है, उसका एक अजीब मामूल है कि बस हमेशा कुछ जासूस उसके फिरते रहते हैं, जिनको इस बात के लिए उसने मुकर्रर कर रखा है, जिनको सिर्फ इस बात के लिए तनख्वाह देती है कि देखो जहाँ कहीं भी कोई कैदी लाया जाए तो उसको खाना दे दिया करो, कैदियों को खाना खिलाती है। बड़ा अजीब शौक है हमारी आकाज़ादी का। आज उसे मालूम हुआ कि यजीद के कुछ बागी आ रहे हैं, लिहाजा एक खाना भेजा है। हज़रत ज़ैनब ने फरमाया इसका बड़ा अजीब मशगला है, क्या हम उस शरीफजादी से मुलाकात कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वो हमसे मुलाकात की गरज से हम तो नहीं आ सकती कि हम कैद है, हाथों में रस्सियाँ बंधी हुई हैं, पैरों में रस्सियाँ हैं, हम तो इतना चल सकती है ना आगे बढ़ सकती है, हम तो कैद के आलम में हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम हमारी तरफ से अपनी आका को गुजारिश करो और वो हमसे मुलाकात करे? हम उस खातून से मिलना चाहते हैं कि जिस खातून का इतना नेक सलूक है, जो कैदियों के साथ इतना भला बर्ताव करती है, जो इतनी नेकी का काम करती है। जनाब ज़ैनब ने ये फरमाया तो कनीज़े कहती है ठीक है, आपने कहा है हम अपनी आका से कह देंगे, अगर उसका ख्वाहिश हुई, उसका इरादा हुआ तो ज़रूर मिलने आएंगे, मगर आप खाना खाइए। चुनांचे हज़रत ज़ैनब ने खाना बच्चों में तकसीम किया, आबिद बीमार के सामने कुछ खाना रख दिया, बच्चे खाने में मशगूल हुए। इधर कनीज़े जाती हैं, कुछ जाके अपनी आका को इत्तला करती हैं। वो शरीफ ज़ादी, वो शरीफ खातून, वो नेक खातून पर्दे के आलम में आती है। आने के बाद कनीज़ों ने लाके हज़रत ज़ैनब के करीब कर दिया, कहा यही है जो आपको पूछ रही थी, यही है जो आपसे गुफ्तगू करना चाहती थी। हज़रत ज़ैनब ने उसने सलाम किया, फिर आकर पास करीब बैठ गई। सलाम करने के बाद पूछती है कि ऐ नेक खातून, बड़ा अजीब मामला है, आज तक जितने कैदी आए इसमें मैंने औरतों को नहीं देखा, इसमें औरतों की भी एक कसरत है, बच्चे भी है, आखिर तुम इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर निकली, भला ये बच्चों ने कैसे
बगावत की होंगी। यहाँ तो पूरे दमिश्क में मशहूर है कि बागियों का गुरोह आ रहा है, बागियों का ग्रुप आ रहा है, मगर ये बगावत मेरे समझ में नहीं आती। हज़रत ज़ैनब रोते हुए कहती है, बागी हम नहीं हैं, बल्कि जिन्होंने हमें कैद किया है वो बागी है। मगर ऐ नेक बीवी, ये दास्तान बड़ी लंबी है, ये दास्तान सुनाने का भी वक्त भी नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हें इसलिए मिलना चाहती थी कि तुम बड़ी नेक हो, बड़ी अच्छी हो, कि तुम अपने कैदियों का इतना ख्याल रखती हो। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ आखिर सलूक की वजह क्या है, आखिर तुम्हारा ऐसा मशगला क्या है। मैं उसकी हिकमत जानना चाहती हूँ, उसकी गहराई में जाना चाहती हूँ। तभी वो नेक बीवी ने कहती है, वो नेक खातून कहती है, ऐ कैदी औरत सुनो, आपको शायद नहीं मालूम, मैं मदीने में रहा करती थी और नबी पाक की शहजादी खातून जन्नत की बेकनीज हुआ करती थी, उनकी मैं खिदमत किया करती थी। मगर अल्लाह ने मुझे बड़ा हुस्न जमाल दिया था, मैं बहुत खूबसूरत थी। एक अमीरजादे की मुझ पर नजर पड़ी, चुनांचे उसने हजरत खातून जन्नत से मेरे पैगाम की गुजारिश की, मेरे लिए पैगाम लाया। खातून जन्नत ने अपने हाथों से मेरा जहज तैयार किया, अपने हाथों से मेरे शादी के इंतजामात किए और मुझ जैसी कनीज को एक अमीर कबीर दमिश्क के सरदार के साथ मेरा निकाह कर दिया। जब मैं खातून जन्नत से रुखसत होने लगी, जब मैं खातून जन्नत को छोड़ने लगी, तो आखिरी बार जब मैं शहजादी कौनैन से गले मिल रही थी और रो रही थी कि अब खातून जन्नत की कनीजी से मुझे निकाला जा रहा है, उनकी खिदमत से मुझे बरतरफ होना पड़ेगा, उनकी खिदमत से मुझे जुदा किया जा रहा है, तो मैं हजरत खातून जन्नत से गले मिल के रो रही थी। तभी खातून जन्नत ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, अगरचे तू मेरे यहाँ कनीज थी, लेकिन मैंने तुझे बेटियों की तरह पाला है, अपनी साहबजादी की तरह मैंने समझा है। ऐ मेरी बेटी, जब तुम जा रही हो दमिश्क में, तो मेरी एक नसीहत है, एक वसीयत है, उस पर अमल करना। अल्लाह का बड़ा फजल हुआ तुम पर कि एक अमीर की बीवी बनने जा रही हो, एक अमीर और कबीर की तुम जो है ज़ौजे बनने जा रही हो, उसकी तुम जो है जिंदगी शरीके जिंदगी बनने जा रही हो। बस इतना करना कि ये दौलत को अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो उसको अल्लाह की राह में सर्फ करते रहना। और उसका तरीका बेहतरीन ये है कि जो भी कैदी आ जाए उन कैदी को खाना खिला दिया करना। बस ये वजह है कि मैं तब से कैदियों को खाना खिलाती हूँ। हज़रत ज़ैनब ने जैसी सुना रोने लगती है, इसलिए कि जब माँ की ये वसीयत याद आई, माँ की ये नसीहत याद आई, माँ की ये वसीयत करना जो उसने बयान किया, रोते हुए कहती है, आज मैं उसकी हिकमत समझी। मेरी वालदा जानती थी कि इन काफले वालों में, इन कैदियों में उसके घर भी कैदी बनकर आएंगे, उसके खानवादे भी कैदी बनकर आएंगे। मेरी माँ ने, मेरी वालदा ने कब से इंतजाम कर दिया। जब ये जुमले फरमाए तो नेक खातून कहती है, ऐ नेक बीवी, आप किसकी बात कर रही है, कौन आपकी वालदा? कहा तुमने पहचाना नहीं? कहा नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं जानती, लेकिन एक बात है कि जब मैं खातून जन्नत की खिदमत थी, एक छोटी बच्ची हुआ करती थी जिनको मैं गोद में लेके खिलाया करती थी, जो नन्हे नन्हे शहजादे हुआ करते थे, जो मेरे इर्द गिर्द खेला करते थे, मैं उनकी खिदमत किया करती थी, उनके लिबास तब्दील कर दिया करती थी और उनको गुस्ल दे दिया करती थी। एक अरसा हो गया मदीने को देखे हुए, आप कौन है कि फातिमा तो ज़हरा का नाम सुनकर, खातून जन्नत का नाम सुनकर रोने लगी। वो कहती है, ऐ नेक बीबी जान, जो बच्ची तेरे गोद में खेला करती थी वो ज़ैनब मैं हूं। वो बच्चे जो तेरे इर्द गिर्द मंडलाते थे, एक को तो जहर देकर शहीद कर दिया गया और दूसरा शहजादा वो देख उसका सर नेज़े के ऊपर है। जैसी उस खातून ने इस मंजर को देखा, चीख मारी, दर्द और कर्ब को बर्दाश्त न कर सकी, जमीन पे तड़प गई और जब कनीज़े दौड़ के उसको सहारा देने के लिए करीब पहुंचती है, देखा तो रूह कफे उनसरी से परवास कर चुकी थी। सदमे को इसने बर्दाश्त न किया और अहले बैत की मोहब्बत में ये भी कुर्बान हो गई, शुहदा के काफिले में इसका भी शुमार हो गया। दमिश्क की पूरी गर्दिश करने के बाद, पूरा घुमाने के बाद ये काफिला यजीद के दरबार में दाखिल होता है। और किस अंदाज में दाखिल हुआ, शिम्र ने यहाँ पर क्या चालाकी की, कल इंशाअल्लाह इस पर मैं तफसीली गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक कायनात जो कुछ कहा और सुना गया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।